آپ کو تاریخ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایران اس خطے کی وہ واحد ریاست ہے جو کالونائز نہیں ہوئی. یہ ایران کی اپنی بنائی ہوئی پالیسیز ہی ہیں جو اس کا ایک باعث بنی ہے. ابھی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ سنی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے ایک آدمی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو آنسو بہانے کے لیے تیار ہو. تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مشرق وسطیٰ میں, وہ کہتے ہیں جی سنی تو سن ہے, لڑائی تو ایران نے کی. ایران مسلمان ضرور ہوا 1400 سال پہلے, کالونائز نہیں ہوا. تو میرا خیال ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا, اور یہ خام خیالی ہوگی کہ جی ایران ڈس انٹیگریٹ ہو کے بہت سارے ٹکڑوں میں نہیں بٹ سکتا. پاکستان میں آج بھی اگر آپ اپنے شمال کی طرف دیکھیے تو زینبیون اور فاطمیون کے جو پرچھائیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا جی, تو ابھی آپ نے صرف اس کا ٹریلر دیکھا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گزشتہ 10 سال تک بیٹل ہارڈنڈ رہے, جو داعش سے بھی لڑتے رہے, سنی گروپس سے بھی لڑتے رہے, گوریلا وارفیئر میں بھی رہے, ان کے پاس سنائپرز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ٹیکٹکس بھی موجود ہیں, انہیں ٹنلنگ بھی آتی ہے, اور بے تحاشا کیپیبلٹی ہے جو انہوں نے ڈیولپ. آج بھی جو ان کا منبع اور مرکز ہیں, ان کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اتحاد کو اور مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ جو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یورپ جو ہے وہ یورو بنا سکتا ہے, اگر GCC کے درمیان ویزا ایگریمنٹ ہو سکتا ہے, اگر قذافی اس بات کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ گولڈ بیسڈ ایک افریقن کرنسی ہو, اگر صدام جو ہے وہ آئل یورو میں ٹریڈ کرنے کی بات کرتا ہے, تو کیوں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ تو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ لہر پاکستان سے اٹھے, اس لیے پاکستان اور ترکی اگلا نشانہ ہے. السلام علیکم, امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج ہمارے ساتھ بہت اسپیشل گیسٹ ہیں بیکاز مشرق وسطیٰ کو لے کے جب بات ہوتی ہے تو بہت زیادہ ڈپینڈنس ہوتی ہے ہمارے, آپ کو پتہ ہے, پلیٹ فارم پہ انگلش اسپیکنگ گیسٹ کی, بیکاز جو پرائمری سورسز ہیں وہاں پہ اردو زبان کے اندر بالکل بھی مہیا نہیں ہے, بہت کم ہے. شاہد و ناظر ایسے کچھ صحافی ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہوتے ہیں جو اردو زبان میں جو خود جو مشاہدات کر کے آئے ہیں, وہاں خود گراؤنڈ رپورٹنگ کر کے ہیں اور ماہر ہوں مشرق وسطیٰ کے افیئرس کے اوپر. عام طور پہ ان سے میری یہ گفتگو ہوتی کہ مشرق وسطیٰ کے معاملات کو ہمیشہ یا ویسٹرن لینس سے ترجمہ کر دیا جاتا ہے, یا بہت حد تو ایران کے پرسپیکٹیو سے یا ایکسس آف ریزسٹنس یا لیفٹ کے پرسپیکٹیو سے کو بیان کر دیا جاتا ہے. آن گراؤنڈ جو ہے وہ پرسپیکٹیوز ہمیں نہیں ملتے. تو آج ہمارے ساتھ اسامہ بن جاوید صاحب ہیں, وہ نہ صرف ماہر ہیں مشرق وسطیٰ کے معاملات کے اوپر, وہ ایک آن گراؤنڈ رپورٹر اور صحافی رہ چکے ہیں اس ایریا میں, اور اس کے علاوہ ان کو ایک اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب اسحاق ڈار صاحب کا بھی انٹرویو کیا ہوا ہے. اسامہ صاحب خوش آمدید پروگرام میں, آپ نے وقت نکالا قیمتی اپنا, بہت شکریہ. بہت شکریہ مجھے مدعو کرنے کا. جی بہت. اسامہ صاحب, جو سب سے بڑا سوال عوام کے ذہن میں آج کل ہے, حالانکہ ہماری گفتگو کا جو پیمانہ تھا وہ اوبیسلی اس میں سیریا, لیبنان کے مسائل, جو اسرائیل کی جو ایک مینس اس وقت چھائی ہوئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر, کچھ ڈیکیڈ سے چھائی ہوئی ہے, لیکن پچھلے 2-2.5 سالوں کے اندر تو ہم نے اس کا ایک بہت ہی خوفناک چہرہ دیکھا ہے. وہ تو تھا ہی, لیکن آج اگر جب میں 48 پچھلے گھنٹوں میں جب ہم نے پروگرام کو اسکیجول کیا ہوگا, اور پچھلے 48-72 گھنٹے کی چیز جو ایسٹیمیشن میں سب کی تو تھی, سب اس کو پریمپٹ تو کر رہے تھے, لیکن اس کی سپیڈ اور جس شدت کے ساتھ لگتا ہے وہ انفولڈ کر رہی ہیں چیزیں, کہ ہم لطیفہ بھی کر رہے تھے انٹرویو سے پہلے کہ بس جو یہ لگے گی ایپیسوڈ تو معاملات اور سے اور نہ بگڑ چکے ہیں, وہ ہے ایک میس سول پروٹیسٹ کا ایران کے اندر. اس کے اندر بہت سے پہلو ہیں, اکنامک, سوشولوجیکل, حکومت کی مذہبی ریپریشن ہو, ایک تاریخ ہو, ان کی فورن پالیسی انٹرونشنز ہو سیریا کے اندر جو بہت بڑا ان کا بلو بیک آیا, ان کی پچھلے 2.5 سال کی جو وہ اسٹریٹجک پیشنس والی جو ایک عجیب سی ڈاکٹرن رہی ہے, جو بڑی میرا خیال ہے نقصان دہ ثابت ہوئی ایران کے لیے. بہت سے فیکٹرز کا وہ ایمیلگم جو ہے وہ آج ہمارے سامنے انفولڈ کر رہا ہے ایران کی سڑکوں کے اوپر, اور ظاہر بات ہے بطور پڑوسی پاکستان کے اندر ایک پریشانی پیدا ہوتی ہے, لیکن وہ اس کو سمجھنے کے لیے وسائل یا شاید وہ آن گراؤنڈ ریسورسز نہیں ہیں ہمارے پاس. تو اسامہ صاحب, کیا ہو رہا ہے ایران کے اندر اور آپ اس کو کس طرح ویو کرتے ہیں؟ بہت شکریہ جناب. دیکھیے, سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے لیے ایران کیوں اہم ہے. ایک دفعہ میری ملاقات ہوئی ایران کے سابق وزیر خارجہ جو اب ایک پروفیسر ہیں, اور ان سے میں نے کہا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے, آپ اپنے ممالک جو مشرق وسطیٰ میں موجود ہیں انہیں کیا مشورہ دیں گے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی دیکھیے, مسئلہ یہ ہے کہ آپ اتحادی تو بہت بنا سکتے ہیں, لیکن پڑوسی آپ کو ورثے میں ملتے ہیں اور وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے. اور آج اسی بات کا اطلاع پاکستان کے اوپر بھی ہوتا ہے. ایران میں جاری شورش کا اگر براہ راست کسی ملک پہ اثر پڑ سکتا ہے تو وہ افغانستان اور پاکستان ہے. افغانستان میں مجھے نہیں لگتا کہ اگر ایران سے لوگوں کا انخلا ہوگا لاکھوں یا ہزاروں کی تعداد میں تو لوگ افغانستان جانے پسند کریں گے. میرا یہ خیال ہے کہ لوگوں کی بڑا رخ پاکستان کی طرف ہوگا. تو اگر آپ یہ سوچئے کہ اگر اچانک سے کل 5 لاکھ, 10 لاکھ, 15 لاکھ, 20 لاکھ لوگ
یہ ارادہ کر لیں کہ انہیں پاکستان میں پناہ لینی ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو اس وجہ سے پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا ایشو ہے یہ، جسے پاکستان کو سنجیدگی سے لینا پڑے گا۔ آئیے اب ایران کی بات کرتے ہیں۔ ایران میں اور آج سے پہلے گزشتہ 2 دہائیوں کا پس منظر ہے جو ایران میں جاری ہے، بلکہ ایران کی جو ریولوشن تھی اس سے لے کے اب تک ایران کے جو معاملات رہے ہیں۔ لیکن گزشتہ 1 سال میں بلکہ 2 سال میں غزہ کی جنگ کے بعد جو ایران کا کردار رہا، ایران نے ڈنکے کی چوٹ پہ اسرائیل کی نہ صرف مخالفت کی بلکہ وہ واحد اسلامی ملک جس نے جنگ کی ہے اسرائیل کے خلاف، جس نے اسرائیل پر وار کیے ہیں، وہ ایران ہے۔ اور اسی وجہ سے ایران کی جو داخلی اور خارجی صورتحال ہے وہ پچھلے 2 سال میں خاصی تبدیل ہوتی نظر آئی ہے، اس حد تک کہ آج امریکی سابق وزیر خارجہ مائک پومپیو ٹویٹر پہ یہ کہتے ہیں، جو ایکس کا پلیٹ فارم ہے، کہتے ہیں کہ جی ہم موساد کی ان ایجنٹس کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو اس وقت ایران میں کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو ایران کی داخلی صورتحال پہ جہاں پہ بہت سارے عوامل ہیں، دیکھیے سب سے پہلے کسی بھی بیرونی طاقت کو اثر انداز ہونے کے لیے اندرونی طور پر ایک خلفشار ضروری ہے، وہ ویکیوم میں نہیں کر سکتے۔ آپ ایک بہت اچھا خوشحال توانا ملک لے کے چل رہے ہیں اور باہر سے کوئی آئے اور اس کو خراب کر دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے ان سے پھر پوچھا کہ لائک سر آپ نے کیا بات کرنی ہے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں آپ کے ساتھ چاہتا ہوں۔ I then tried hash for the first time when I was 15 years old and وہ بھی اسی دوست کے ساتھ کیا تھا جس نے سگریٹ پلائی تھی پہلی دفعہ، اور مزے کی بات یہ کہ وہ دونوں نہیں پیتا۔ اس شخص کو بھی پتا تھا جو تکلیف ہے، جس کو میں بھائیوں کی طرح مانتی ہوں، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ صبح صبح جو اسپایا پڑھنے جاتے ہیں ہم گئے، میں ان کو سنا رہی ہوں علی بے، انہوں نے ایک دم سے مجھے ایسے پکڑا، انہوں نے مجھے لپس پہ کس کر لیا۔ تو ایران میں ایک بحران موجود تھا، سیاسی بحران موجود تھا، مذہبی انتہا پسندی تھی، لوگوں کی جو آزادی رائے تھے اس پہ قدغن لگائی جا رہی تھی، ایران کی سول سوسائٹی پہ پابندیاں لگائی جا رہی تھی، اور یہ بڑے عرصے سے چلتا چلا آ رہا ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں ایران نے اپنے آپ کو مشرق وسطیٰ میں ایک ابھرتا ہوا کردار بھی اپنے آپ کو خود ہی دے دیا، چاہے وہ شام کی بات ہو، عراق کی بات ہو، یمن کی بات ہو، لبنان کی بات ہو، فلسطین کی بات ہو، تو آپ کو جو ایک واحد ملک نظر آتا ہے جس کا اثر و رسوخ ان تمام ملکوں میں تھا، وہ ایران تھا۔ اور گزشتہ 2 سالوں میں ایران کا وہ بہت تیزی سے وہ اثر و رسوخ ختم ہوا ہے۔ اس کے بھی بہت سارے عوامل ہیں، اس پہ ہم تھوڑی دیر میں بات کرتے ہیں، لیکن اس وقت جو ایران کی صورتحال ہے اس میں سب سے بڑی وجہ ایران کی گرتی ہوئی کرنسی ہے۔ اگر آپ اچانک سے آپ کی تنخواہ 1000 روپے ہو اور آپ ڈبل روٹی 100 روپے کی خریدتے ہو، اور اچانک سے وہ ڈبل روٹی 500 روپے کی ہو جائے، اور آپ کے پاس جو تنخواہ ہو اس کی لیٹس سے کہ وہ $100 ہو اور اچانک سے وہ $5 رہ جائے، تو پھر آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ آپ کیا کریں، اور آپ جو ہے اس کے خلاف احتجاج کریں گے۔ تو ایک بہت بڑی وجہ جو ہے وہ اقتصادی ہے۔ اس وقت ایران میں جو احتجاج کیا جا رہا ہے اس کی سب سے بڑی وجہ معیشت ہے۔ اچھا، اس معیشت پہ کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سن، کچھ چھانو مرندہ شوق بھی سی۔ تو ایرانیوں نے جو کیا ہے وہ انہوں نے بہت سارے کلاڑیاں اپنے پاؤں پہ خود بھی ماری ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سارے ان کے وہ عوامل ہیں جو ان کے اوپر پابندیاں لگائی گئیں، ان کا بوائیکاٹ کیا گیا، ان کے اوپر محاصرہ رکھا گیا، ان کو ایک لالی پاپ دیا گیا، JCPOA کا جو ایک ایگریمنٹ تھا جس سے امریکہ بہادر نے خود ہی اس کو چھوڑ دیا ٹرمپ 1 پریزیڈنسی میں۔ تو ایران کی جو اکنامک پروجیکشنز تھیں اس میں یہ تھا کہ یہ جو اس کے اوپر پابندیاں ہیں ان میں نرمی کی جائے گی، ایران کو جوہری صلاحیت جو ہے وہ اس کے بدلے میں اپنی ملٹری کی جوہری صلاحیت کو ختم کرنے کے بدلے میں بہت ساری اقتصادی انعامات دیے جائیں گے، وہ کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو اس وجہ سے لوگوں کی جو بہت ساری توقعات تھیں وہ پوری نہیں ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایران میں اب جو پچھلے الیکشن کے بعد ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ ایک پاپولر ووٹ اور پلس ایک ایسا ووٹ جس میں بہت سارے ایرانیوں نے اسے تسلیم نہیں کیا، وہ آیا، اور تیزی سے آپ کو دائیں بازو کی طرف ایران کا جانا نظر آیا۔ تو اس وجہ سے بہت ساری چیزیں ہیں جنہوں نے مل کے وہ حالات پیدا کیے کہ وہ خلفشار پیدا ہوا ہے جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ سڑکوں پر ہیں۔ کیونکہ اگر آپ آج ایک ایرانی ہیں اور آپ اپنے صرف گروسری خریدنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہیں اور آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ احتجاج نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ جی بہت خوب آپ نے فرمایا کہ ایک کانگروئنس ہے بہت زیادہ واقعات کی، بہت زیادہ پالیسی پوزیشنز کی، چاہے وہ فارن پالیسی پوزیشنز ہوں یا ڈومیسٹک اکنامک پالیسی پوزیشنز ہوں۔
جو ایران کی ریاست نے لیے ہیں، خاص طور پہ اسلامی ریولوشن کے بعد. اگین ہم نے یہاں پہ وہ پس منظر نہیں بیان کیا کہ جو انقلاب کو ایکسپورٹ کرنے کی جو ایک خواہش تھی ان کی، پاکستان میں بھی ایران نے اٹیمپٹ کی، افغانستان میں بھی کی، بہت سے ممالک میں کی، کہیں میں کامیابی کے ساتھ، کہیں میں ناکامی کے ساتھ. بٹ اگر امیڈیٹ ہم فیکٹرز کو دیکھیں، چاہے وہ اسرائیل کا پھٹ کے باہر آنا ہو اس طرح سے گلوبل افیئرس کے سین کے اوپر، امریکہ کا ریٹریٹ کرنا تھوڑا بہت ایز اے گلوبل پاور، بٹ ساتھ ہی ساتھ اگین آپ نے ایک اشارہ کر ہی دیا کہ ایک ویکیوم میں نہیں ہو سکتا. یہ ایران کی اپنی بنائی ہوئی پالیسیز ہی ہیں جو اس کا ایک باعث بنی ہے. اور ابھی ایک انفارچونیٹ سی بات ہے کہ سنی دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو ایک آدمی نہیں آپ کو نظر آئے گا جو آنسو بہانے کے لیے تیار ہو. اور یہ بڑی سینیکل بات لگے گی اور بڑی ناراض بھی کرتی ہے ہمارے دوستوں اور بھائیوں کو جو ایران کے کافی زیادہ حامی ہیں، بہت زیادہ درد رکھتے ہیں. ہم بھی ایک انسانی سطح پہ اور ایک مذہبی اس کی وہ برادرانہ اس کی بنیاد پہ اور پاکستانی پڑوسی ہونے کے اعتبار سے رکھتے ہیں، لیکن اس طرح سے ایران کا کردار جو سیریا کے اندر رہا اور گریٹر شام ریجن کے اندر رہا، اس کے باوجود کہ ہم اپریشیٹ کرتے ہیں سب کہ ایران واحد ایسے اسلامی ملک ہے کہ جس نے حملہ کیا باقاعدہ اسرائیل کے اوپر، باقاعدہ ایک جنگ کو پروسیکیوٹ کیا، ان کا سیریا میں جو کردار ہے وہ بڑا ہی سیاہ، اور پھر اس سے اگر مزید پیچھے چلا جائے تو عراق کے اندر ان کا کردار بڑا ہی سیاہ ثابت ہوتا ہے. اور شاید آپ نے اس کو براہ راست خود بھی وٹنس کیا ہوا ہے کہ جنوبی جب آپ سیریا کے اندر تھے تو وہاں پہ آپ کے ایک جو صحافیوں کے وفد کے اوپر وہاں پہ حملہ جو جنرل ایریا کے اوپر ہوا تھا وہ آپ نے بھی سروائیو کیا ہوا ڈائریکٹلی. تو یہ ایسی کیا چیزیں تھیں جس نے ایران کے اتنے فرٹائل، لیٹ سے اس کو ہم شیعہ کریسنٹ کہہ لیتے ہیں یا وہ ایرانک کریسنٹ جو بنا ہے، جو یہاں سے لے کے ایران سے لے کر ان کو یمن تک رسائی حاصل تھی، وہ ایک دم سے جو دڑھام کر کے گرتا ہے، چاہے وہ لبنان کے سیکورٹی فیلیئرز ہوں حزب اللہ کے، چاہے وہ سیریا سے انخلا ہو بشار کا، چاہے وہ حشد شعبی کا بالکل ایک محدود سی محلے لیول کی ایک گینگ وار میں وہ پھنس جانا. یہ کیا ایسی چیزیں ہوئی ہیں ایران کی طرف سے، کیا فیلیئرز ہیں، اور کیا ان کے مخالفین کی طرف سے کیا ایسی محنتیں ہیں جو یہ رزلٹ پیدا کر رہی ہیں؟ دیکھیے، اس میں آپ کو ایک بڑی اہم چیز جو ہے وہ یہ دیکھنی پڑے گی کہ عالمی معاملات کیا ہو رہے تھے کہ مشرق وسطیٰ پہ ان کا براہ راست اثر پڑا. اور اس کے لیے بہت اہم چیز ہے آپ کو روس اور یوکرین کی جنگ کو سمجھنا. روس کا ایرانی انفلوئنس کو برقرار رکھنے میں، بشار الاسد کی حکومت کو برقرار رکھنے میں 2014 سے لے کے اب تک ایک بہت بڑا کردار تھا. طرطوس میں ان کا ایک، اور لتاقیہ میں ان کے بیسز ہیں، ایئر بیسز ہیں لتاقیہ کے پاس، اور طرطوس میں ان کا نیول بیس. 2014 میں سیریا کا جو کرائسس شروع ہوا اس میں روس کو دوبارہ اپنے آپ کو انسرٹ کرنے کا موقع ملا. براک اوباما صدر ہوا کرتے تھے، انہوں نے جو ہے وہ کچھ ریڈ لائنز کھینچی بشار الاسد کے خلاف، لیکن ملٹری کیونکہ وہ اتنی مار کھا چکی تھی امریکی ملٹری عراق میں، اور اتنے انہیں سیاسی طور پہ جوتے پڑ رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی میں فوجی تو نہیں بھیج سکتا، تو ہم ریڈ لائنز کا جو ہے وہ عراق سے ہی جہاز بھیج کے جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. روس نے عملی طور پہ اپنے فوجی بھیجے، اپنے جہاز بھیجے، اور اپنا اثر و رسوخ مشرق وسطیٰ میں دوبارہ قائم کیا. اچھا، اب جب یوکرین کی، اب آگے آ جائیے 10 سال، یوکرین میں جنگ شروع ہوئی تو روس کی جو افواج ہیں انہیں اندازہ ہوا کہ ایک فوج سے، اور ایک ایسی فوج سے جس میں مغربی بہت ساری قوتیں موجود ہوں، تو اسے لڑنا جو خالہ جی کا گھر نہیں ہے. تو جب روس کا فوکس اس طرف گیا تو روس کے گرتے ہوئے فوکس میں اور ایرانیوں سے بگڑتے ہوئے تعلقات کی وجہ سے شام میں آہستہ آہستہ ان کی پریزنس ختم ہوئی. اچھا، جب وہاں پہ آپ روس کا ایئر کور ختم ہوتا دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو شامی باغی تھے انہیں جگہ ملی اپنی چیزوں کو سیکیور کرنے کے لیے. جب انہیں جگہ ملتی ہے تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ ایک 60 ملکوں کی کولیشن ہے جو آج بھی عراق میں موجود ہے داعش کے خلاف، جو عراق، شام اور مشرق وسطیٰ کے باقی ممالک میں کام کر رہی ہے. انہیں موقع ملا کہ وہ لبنان میں اور عراق میں جو سپلائی لائنز ہیں ان پہ کام کر سکیں. تو یہ ایک بہت بڑا انٹرنیشنل گیم تھا جس کے بہت سارے گرتے ہوئے ڈومینوز تھے. روس کی جنگ کا یوکرین میں براہ راست اثر پڑا شام پر، اور جیسے ہی آپ کو نظر آتا ہے کہ شامی حکومت گرتی ہے، وہاں سے ایک سپلائی لائن جو عراقی ملیشیاز کے پاس حزب اللہ لبنان میں جانے کے لیے تھی وہ ٹوٹ جاتی ہے.
میں نے عراقی سابق وزیر خارجہ سے ایک دفعہ سوال کیا تھا، جب بلکہ ہماری ایک شرط لگی تھی کہ بھائی آپ یہ جو جسے آپ حرف عام میں پاکستان میں شیعہ کریسنٹ کہتے ہیں، میں کہا جی میں ان سے سوال کروں گا، تو ہمارے دوست نے کہا نہیں جی آپ نہیں کر سکتے. تو میرا سوال ان سے یہ تھا کہ جی وزیر خارجہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ ایران میں گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آپ پہنچتے ہیں عراق میں، تو وہاں پہ حشد شعبی آپ کو استقبال کرتی ہے، وہاں سے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے کہ آپ شام میں داخل ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کتائب حزب اللہ اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی ایرانی ذیلی تنظیمیں ہیں جو وہاں پہ کام کر رہی ہیں، وہ آپ کا استقبال کرتے ہیں. وہاں سے آپ شام داخل ہو جاتے ہیں لبنان میں، اور وہاں پہ بھی حزب اللہ کے ساتھ آپ کے تعلقات ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی کامیابی ہے؟ تو اس سوال پہ وہ پروفیسر سٹ پٹائے تو نہیں، لیکن انہوں نے مسکرا کے کہا کہ جی ہمارا ایران کا اور باقی ممالک کا فرق یہ ہے کہ جب امریکی ایسے جگہوں پہ جاتے ہیں تو ان کو جوتے پڑتے ہیں اور ہمیں لوگ جو ہے ہمارا استقبال کرتے ہیں. تو ایران کی یہ بہت بڑی خواہش تھی، اور یہ ایرانی ریولوشن کے بعد سے جو آپ کو سنی اور شیعہ ایک قضیہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آیا، اس میں ایران بھی یہ چاہتا تھا کہ جیسے سنی دنیا میں اتحاد موجود ہے تو وہ اپنے حامیوں کو جمع کر کے جو ہے وہ اپنا بھی ایک اتحاد جمع کرے. اور ایران نے بڑی کامیابی کے ساتھ یمن سے لے کے فلسطین تک اس کا امپلیمنٹیشن بھی کی، لیکن اس کی ایک حد تھی، کیونکہ ایران کے پاس وہ وسائل موجود نہیں ہیں. ایران کی جب تیل پہ بھی پابندی ہو، ایران کی اقتصادی حالات بھی اچھے نہ ہوں، تو وہ جو وسائل آپ کو درکار ہیں کہ آپ 6-8 ممالک میں فوجی پریزنس رکھ سکیں، وہاں پہ جو ہے وہ بلینز آف ڈالرز خرچ کر سکیں، تو وہ ایران کے پاس طاقت ایک حد تک تو تھی، لیکن اس کے بعد جا کے ختم ہو گئی. اور اس کانسٹنٹ بلیڈنگ نے ایران کو داخلی طور پہ بھی کمزور کیا. جب آپ اپنے ملک کا پیسہ دوسری جگہوں پہ لگا رہے ہوں اور ایک بڑا فورن پالیسی ایکسپینس ہو آپ کا، چاہے اس کے لیے بہت سارا پیسہ آپ کو عراق کے تھرو تیل کے ذریعے آ رہا ہو، لیکن جو بھی ہو، اگر $1 ارب بھی ہے تو اگر $1 ارب آپ 10 سال تک لگاتے رہے تو وہ $10 ارب ہو گئے. اور وہ $10 ارب جو ایرانیوں کو انٹرنلی نظر آتا تھا، اسپیشلی وہ جو بائیں بازو کے ایرانی تھے، کہ بھائی ہمارے ملک میں جب غربت ہے، اسپتال نہیں ہے، اسکول نہیں ہے، نوکریاں نہیں ہیں، آپ کیسے $1 ارب باہر لگا سکتے ہیں؟ $1 ارب میں مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، جی جی. ان کے جو ایکچوئل فگرز ہیں وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہیں. تو اس وجہ سے وہ ایک کانگروئنس بنا. اچھا، یہ آ گئی ایران کی بات اور شیعہ کرسن کی. آپ نے جو سوال ابتدا کی تھی، تو ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں مشرق وسطیٰ میں، وہ کہتے ہیں جی سنی تو سن ہے، لڑائی تو ایران نے کی، اور اگر آپ ان کی بات سے اتفاق کیجئے تو آپ کو نظر آتا ہے کہ واقعی آپ کو بہت عرصے سے ملاؤں کی جو جاری یہ طریقہ ہے کہ جی شیعہ کو سنی سے لڑا دیا جائے، سنی کو شیعہ سے لڑا دیا جائے، ایران کے بارے میں ایسی باتیں کی جائیں، سعودی عرب کے بارے میں ویسی باتیں کی جائیں، شیعہ جو ہے وہ سنیوں کے خلاف اور سنی جو ہے شیعوں کے خلاف بات کریں، اور جب دونوں آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر ان دونوں میں سے کوئی جو باقی بڑا خطرہ ہے، جیسے کہ آپ نے اسرائیل کا ذکر کیا، اور ایسی بیرونی طاقتیں ان سے تو نہیں لڑ پائیں گے. تو یہ اس وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے کہ زمانی جمع خرچ اگر آپ دیکھیے تو OIC نے یہ آپ کی گلف کوآپریشن کاؤنسل نے زبانی تو کلامی بہت ساری باتیں کی، عملاً کوئی اقدام نہیں لیا. اور اسرائیل کی آپ کو پالیسی میں تسلسل نظر آتا ہے. گزشتہ 70-75 سال میں جو انہوں نے کیا ہے وہ اب بھی وہی کر رہے ہیں. آج اس کا سکیل بڑھ گیا ہے، کیونکہ انہیں نظر آتا ہے کہ آج نہ صرف وہ اس طاقت کی جگہ پہ موجود ہیں کہ وہ کنگ میکرز اور کنگ بریکرز ہیں، بلکہ ان کی جو پشت پناہی کرنے والا امریکہ ہے وہ ایسے صدر کی زیر صدارت ہے کہ وہ آج اگر چاہے اور اعلان کر دے کہ وہ اردن کی وقف کی مسجد اقصیٰ کی سے راضی نہیں ہے، تو مسلمان ممالک کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کو نہ کر سکے. اسرائیل کی کنسسٹنٹ پالیسی میکنگ اور اگر زائنسٹ تحریک کی دیکھیں تو 150-200 سال کی یہ تاریخ بن جاتی ہے جہاں پہ کنسسٹنٹ بائی لائن ہے جو ایک ایسی ریاست کا قائم کرنا جو دنیا کی یہودی پاپولیشن کو اکٹھا کرے. پھر اس کا جب ایونچولی انتخاب مشرق وسطیٰ میں جو آج ارض فلسطین پہ اسرائیل کا ایک نقشہ ہے، جب وہ منتخب ہو گیا تو پھر یہاں پہ بیٹھ کے کنگ میکنگ کرنا. اور سویز کے بعد کرائسس کے بعد تو واقعی میں اسرائیل پھٹ کے یہاں پہ کنگ میکر والے کردار میں آتا ہے، جہاں امریکہ کو بھی داد دینی پڑتی ہے کہ ایک کیپیبل بھی ہے ملک، یعنی ایک نیچرل الائے تو بنتا ہے ان کا، لیکن قابلیت بھی ایک چیز ہوتی ہے. تو انہوں نے وہ ثابت کی. آپ نے بالکل درست فرمایا. سنی دنیا کے اندر آپ کو ایک یونیورسل پالیسی یا بائی لائن نہیں نظر آتی، خاص طور پہ جب عرب باتھس رجیمز کو ایک کے بعد ایک ختم کر دیا جاتا ہے.
خاص طور پہ جو عراق کا فال ہے وہ تو بالکل ہی اس کے بعد آپ کو نظر آتا ہے. سعودی عربیہ بھی جیسے ان کے لیے پھر ایران کا بوگی مین واقعی میں ایکچولائز ہو جاتا ہے. تو آپ نے اشارہ کیا یہاں پہ کہ ویکیوم ہوتا ہے جس طرح ایران کی بات کرتے ہوئے, تو اس طرح سنی دنیا کے اندر ویکیوم ہے تو شیعہ ریولوشن نے یا 1979 کی وہ انرجیز نے اس کو پھر آکیوپائی کیا, آ کے وہ اسپیس چھوڑی گئی تو پھر وہاں کے اس کو آکیوپائی کیا. اور مڈل ایسٹ کے اندر آپ کو نظر آیا کہ اگر ایک طرف اسرائیل ایک کنسسٹنٹ پلیئر ہے سارے ایریاز میں تو پھر ایران بھی ایک کنسسٹنٹ پلیئر ہے. تو سعودی عربیہ جو گلف کی جو لیڈنگ آپ کہنے پالیسی ہے سعودی عربیہ سے جو آتی ہے وہ اپنے آپ کو سینڈوچ پاتی ہے کہ ایک طرف اسرائیل, ایک طرف ایران, اور ایک طرف ایون یو ای جو ان کے ہر منصوبے کے اندر جو ایک وہ ہڈی سی بن کے بیٹھا ہوتا ہے اور ان کے لیے خرابی پیدا کرتا ہے. اس سب کے اندر اوبیسلی پاکستان کے ہاں ایک ایٹیٹیوڈ تھا اگین ضیاء صاحب کی شہادت کے بعد, اور اس کے بعد جو دورہ ہے کہ ہم ڈس انٹرسٹڈ ہیں جنرلی گریٹر مڈل ایسٹ ریجن کے اندر اپنی قومی وہ فکر کے اعتبار سے یا اپنی پالیسی میکنگ کے اعتبار سے. اور جو 60 سے پالیسی تھی سیریا میں فار ایگزامپل کہ اگر ایک ایئر کاموڈور ہی جا کے وہاں پہ ایمبیسڈرشپ کو اختیار کرے گا تو وہی پالیسی برقرار ہے, یعنی کہ اس میں نئی انوویشن یا کوئی نئی سوچ فکر نہیں آئی, بیکاز ہم اس امت کی اس حصے کی پالیسی میکنگ کو لیڈ نہیں کرتے, ہم فالو کرتے ہیں کہ جو وہاں سے آ جائے. تو یہ ایک انکنسسٹنٹ بائی لائنز آپ کو ہر طرف نظر آ رہی ہیں کہ ہر بندے کا ہر ملک کا ایک اپنا ہی منصوبہ چل رہا ہے. اب جیسے دوبارہ وہ احساس شاید ان کو ہونے لگا کہ نہیں یار یہ تو کنسسٹنٹلی ایک ہی لائن میں چلے جا رہا ہے, سیدھ میں آئی جا رہا ہے, اس کی خاطر عراق کو بھی ختم کیا جا رہا ہے, لیبیا کے اندر بھی بربادی اور فساد برپا کیا جا رہا ہے, ایون سیریا کی انسٹیبلٹی کے اندر بہت بڑا کردار اسرائیل کا ہے. اور اب دوبارہ اس کے پیر پہ کھڑا ہونا جو ہے وہ امکانات جو ہلکے سے بنتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ 72-73 گھنٹے پہلے اسرائیل یا کسی ایسے سازشیوں کے ذریعے جو ہے وہ حملہ کیا جا رہا ہے نئے صدر احمد الشرا کے اوپر. اب وہ رومر ہے, حقیقت ہے, اس کی کیا اصلیت ہے, لیکن یہ تو مطلب کانسٹنٹلی جیسے ایک انٹریگ کا ماحول ہے سیریا کے اندر, اور اس طرح سے کلیئرلی کہنا کہ یہ کھڑا ہو پائے گا ملک یا نہیں وہ ایک گیون نہیں ہے وہ بات. سیم لیبنان کے لیے کہ ایک ہی رات کے اندر جو ہے وہ حزب اللہ کو بالکل ڈیکیپیٹیٹ کر دیا جاتا ہے. اس سب کے اندر سے جو ڈراپ سین بن رہا ہے کہ ایران کے بارے میں یہ بات چیت کی جا رہی ہے اور تمام اب وہ آپ سمجھ لیں کوریڈورز میں بات کی جا رہی ہے کہ یہ کلیپس کرے گا تو کیا ہوگا اگر یہ کلیپس کرتا ہے کہ نہیں. اگر والی بات پہ پھر بھی جو بیٹس ہیں وہ 90-10 ہیں. زیادہ تر لوگ کا یہ ہے کہ یار لگتا ہے کہ اب جو 1979 کا انقلاب ہے اب اس کا وہ ہاف سینچری پوری ہو گئی ہے اور اب وہ یہاں پہ خدا نہ خواستہ جو ہے لگتا ہے کہ وہ معاملہ خراب ہو جائے گا. اس کے اندر جو ہیومن کاسٹ ہے آپ نے ذکر کیا, ریفیوجی کرائسس پیدا ہوتا ہے. ایک سیکیورٹی میٹرکس کے اعتبار سے سوال بنتا ہے میرا, پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی میٹرکس کے اعتبار سے. میں نے ایک اور صحافیوں سے بھی پوچھا, انگریزی زبان کی بھی کچھ صحافیوں سے پوچھا, تو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ نہیں ایرانی یا شیعہ جو ایک پراکسیز یا وہ جو ایک ملیشیاز یا جو ایک وہ نیٹ ورک ہے اکراس دا مسلم ورلڈ وہ کسی شیعہ سٹائل آئسس میں تبدیل نہیں ہوگا. ان پر قابو پانا شاید آسان ہوگا کیونکہ یہ بڑی سینٹرلائزڈ ہیں, یہ اتنی آسانی سے ڈیسینٹرلائز طریقے سے آپریٹ نہیں کریں گی. لیکن مجھے یہ ایک فینٹیسی لگی, ایک ڈیلوژن لگا جو لوگوں کی مطلب کہ یار یہ تو ممکن نہیں کہ ایک عراق کے گرنے کے اوپر جو مراکز میں سے ایک مرکز تھا سنی عرب دنیا کا, تو القاعدہ اور آئسس اور اس کی بیک لیش کی لہریں آج تک ہم مطلب آئسس کے پی بھی ہے مثال کے طور پہ اگر بات کی جائے, خیبر تک بھی یہ بات پھیلی ہوئی ہے اور وہ فکر جو ہے وہ جانے کو نام نہیں لے رہی. تو وہ بھی پوری ایک نصف صدی تھی پوری جو مطلب کوارٹر سینچری تھی جو گزری ہے. تو ایران کے بعد جس کا اتنا سفسٹیکیٹڈ اور پھیلا ہوا نیٹ ورک ہو تو جو پھر مشکل وقت میں تو پھر میرے خیال میں یہ بہت بڑا ایک سیکورٹی پرابلم بنے گا خاص طور پہ پاکستان کے لیے. یہ میں ٹھیک سوال پوچھ رہا ہوں یا لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کوئی نان تھریٹ ہے؟ اچھا, یہ آپ نے جو ہے وہ سوال کی بہت لمبی تمہید باندھی اور اس میں بہت ساری باتیں ہیں جو کرنے کی ہیں. سب سے پہلے سیکیورٹی میٹرکس کی بات کرتے ہیں. دیکھیے سیکیورٹی میٹرکس کے لحاظ سے یہ کہنا کہ جی ایران کی باتیں کی جائیں میرے خیال ہے قبل از وقت ہے. آپ کو تاریخ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا. ایران اس خطے کی وہ واحد ریاست ہے جو کالونائز نہیں ہوئی. ایران مسلمان ضرور ہوا 1400 سال پہلے, کالونائز نہیں ہوا. ایران نے بہت سارے ادوار دیکھے جس میں بہت ساری جنگیں ہوئی, بہت سارے علاقے آگے پیچھے ہوتے رہے, لیکن چاہے وہ شیراز کی ریاست ہو چاہے اصفہان ہو, مراکز ایران کے فارسیوں کے ہاتھ نہیں رہے.
تو میں نہیں سمجھتا کہ ایران ایز اے اسٹیٹ ختم ہو جائے گا. ہاں ایران میں اس وقت برسر اقتدار قوتیں جو ہیں ان کو ذک ضرور پہنچے گی. انہوں نے اپنے آپ کو جس طرح ایکسپورٹ کرنے کی کوشش کی. شیعہ اسلام میں بھی اگر آپ دیکھیے تو کربلا کو اور یہ کربلا کو ختم کر کے اس کی جگہ پہ آپ اگر قم کو آگے بڑھائیں گے تو شیعہ اسلام میں بھی آپ کو اس کی دراڑیں نظر آتی ہیں کہ جی بہت ساری جگہوں پہ انہوں نے اوور پلے کیا اپنے آپ کو, اوور اسٹریچ کیا. اب اس میں جو ہے وہ مرغی اور انڈے کی ہے کہ جی وہ ایرانی ریولوشن کی وجہ سے سنیوں کے پریشر پہ کیا اور سنیوں نے ایرانی ریولوشن کی وجہ سے ایران کے اوپر کیا. تو یہ ایک بڑی لمبی بحث ہے جو دونوں طرف سے مراکز مکتب فکر کے لوگ جو ہے وہ اس میں مصروف رہتے ہیں. سیکیورٹی میٹرکس کے حوالے سے ایران کی کیپیبلٹی اس وقت اتنی ہے کہ وہ یقیناً اسرائیل کو دوبارہ وہ جو اس نے ایک مزہ چکھایا تھا جس میں آج بھی اسرائیل کو ایران کے اندرونی خلفشار کا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے, دوبارہ مزہ چکھا سکتا ہے. ایران کی جو ملیشیاز ہیں ایران نے ابھی تک ان کو ایکٹیویٹ نہیں کیا. جو آپ کو ہوتی یمن میں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو عراق میں عراقی گروپ جن کی تعداد 50 کے لگ بھگ ہے وہ کرتے ہوئے نہیں نظر آتے. آپ کو عراقی امریکی اڈوں پہ استشہادی حملے کرتے ہوئے لوگ نہیں نظر آئے ابھی تک. ابھی تک آپ کی جو ان کی ڈرون کیپیبلٹی ہے وہ ابھی تک آپ کو ان جگہوں پہ نہیں نظر آئی. مجھے موقع ملا کتائب سید الشہداء کے لیڈر سے ملنے کا بغداد میں. بڑے مزے کی بات ہے کہ ان کا سیف ہاؤس جو ہے وہ امریکی ایمبیسی دریا کے اس طرف تھی اور ان کا سیف ہاؤس اس طرف تھا. اور جب ان سے بات ہوئی تو میں نے ان سے یہ کہا کہ بھائی مجھے میری اطلاع تو یہ کہتی ہے کہ جی آپ کو وزیر اعظم صاحب نے میسج دیا ہے کہ مکوکا یہ ہو گیا ہے کہ آپ امریکی فوج کو شام کے میں جو بھی کرتے رہیں عراق میں نشانہ نہیں بنائیں گے, اور بنایا تو وہ آپ کو ڈرون حملوں کے ذریعے جو ہے وہ مار دیں گے. تو وہ خاصے ناراض ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے ملک میں ان کے محکوم ہیں. یہ بات یاد رکھیے کہ ابھی تک ہمارے ہاتھ پیر باندھے ہوئے ہیں. جس دن ہمیں کہہ دیا گیا کہ جی اب یہ باہر نہ نکلیں تو امریکی فوجیں جو کہ سب سے بڑی امریکی ایمبیسی بغداد میں موجود ہے کہ امریکی فوجیں یہاں سے نہ نکلیں, امریکی لوگوں کے خلاف کام کیا جائے, تو ہم اس کی صلاحیت رکھتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ کہنا قبل از وقت ہوگا اور یہ خام خیالی ہوگی کہ جی ایران ڈس انٹیگریٹ ہو کے بہت سارے ٹکڑوں میں نہیں بٹ سکتا. پاکستان میں آج بھی اگر آپ اپنے شمال کی طرف دیکھیے تو زینبیون اور فاطمیون کے جو پرچھائیاں آپ کو نظر آتی ہیں نا جی, آپ کو پارا چنار اور کرم میں, تو ابھی آپ نے صرف اس کا ٹریلر دیکھا ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ جو گزشتہ 10 سال تک بیٹل ہارڈنڈ رہے, جو داعش سے بھی لڑتے رہے, سنی گروپس سے بھی لڑتے رہے, گوریلا وارفیئر میں بھی رہے, ان کے پاس سنائپرز بھی موجود ہیں, ان کے پاس ٹیکٹکس بھی موجود ہیں, انہیں ٹنلنگ بھی آتی ہے اور بے تحاشا کیپیبلٹی ہے جو انہوں نے ڈیولپ کی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے یہاں لوگ اس کو اس سنجیدگی سے لے رہے ہیں جس سنجیدگی سے انہیں لینا چاہیے. اچھا, اب آئیے دوسری طرف. آپ کے سوال کی جو ابتدا تھی وہ آپ نے کہا تھی گزشتہ چند دہائیوں اور کچھ 100 سال. میں آپ کو 600 سال پہلے لے جاتا ہوں. جو آپ کو اسرائیل کا وجود نظر آتا ہے وہ حکومت برطانیہ نے اس لیے کیا تھا 1930 کے آگے پیچھے, کیونکہ انہیں یہ نظر آ رہا تھا کہ برٹش مینڈیٹ جہاں ختم ہو رہا ہے وہاں پہ امریکہ بہادر تو ان کے ساتھ نہیں ہے. تو کل کو اگر ہٹلر آ جاتا ہے تو کم از کم یہ کہہ سکیں گے بھائی دیکھیے ہم نے تو آپ کے لیے یہودیوں کا مسئلہ حل کر دیا, یہاں سے اٹھائیے وہاں پھینک دیجیے. ہٹلر نے جو یہودیوں کے خلاف کام کیا تھا وہ کوئی ویکیوم میں نہیں کیا تھا. اس کے پیچھے 500-600 سال کی تاریخ تھی جس میں جس طرح آپ کو ہندوؤں میں برادریاں نظر آتی ہیں اس طرح یہودیوں کو یورپیوں نے شودروں کی طرح رکھا ہوا تھا کہ وہ ان سے وہ کام لیتے تھے کہ چرچ نے یہ کہا ہوا تھا کہ جی سود کا کاروبار حرام ہے تو اس لیے وہ حرام کام کس سے کرایا جائے, تو وہ سب سے جو میلا ایلیمنٹ ہے آپ کی سوسائٹی کا اس سے کرایا جائے, اور وہ یہودی تھے. اور پھر اس سے ان کی تاریخ اور تسلسل بنتا ہے کہ کیسے انہوں نے اپنے عالمی مالیاتی نظام میں اپنے پنجے گاڑے. تو بہرحال یہ ایک کلمنیشن تھی جو اسرائیل کی صورت میں نظر آئی. 1967 میں آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جی عرب ممالک کو یہ اندازہ ہوا کہ بھائی یہ تو کل کو ہماری گردن پہ جیسے آج پاؤں رکھ کے کھڑا ہوا ہے یہ تو کھڑا ہو جائے گا.
تو وہ انہوں نے ایک کوشش کی, جنگ کی, اور اس جنگ میں جو ہے وہ دوبارہ کمپرومائزز کیے گئے, اور جو ہے وہ ایسی جنگ لڑی گئی جس کی شاید تیاری ویسی نہیں تھی جیسی انہیں کرنی چاہیے تھی, اور انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اسرائیل کی ملٹری کیپیبلٹی جو حکومت برطانیہ ان کے لیے جب بناتی رہی ہے وہ کہاں تک پہنچ چکی ہے. تو انہیں بڑی مار پڑی, اور آج بھی آپ کو 1967 کے بارڈرز کی بار بار ذکر کیا جاتا ہے کہ جی ہمیں 1967 کے بارڈر واپس دے دیے جائیں, اور وہ اس پہ راضی نہیں ہے. اسرائیلی جو صہیونی تنظیم ہے, اچھا یہاں پہ ہمیں ایک چیز جو ایک سائیڈ نوٹ میں آپ کو کہوں کہ مسلمانوں کا یہودیوں سے اختلاف نہیں ہے. آج آپ کو یہودیوں کی جو بہت ساری جگہ نظر آتی ہیں مشرق وسطی میں, چاہے وہ یمن ہو, عراق ہو, شام ہو, وہ اصل میں اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیے تو پہلے پراپرٹی رائٹس جو بغداد میں ملے تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیے تھے یہودیوں کو. مسلمانی کی سلطنت نے, مسلمانوں نے یہودیوں کی ہمیشہ حفاظت کی, بلکہ جب پہلی جنگ عظیم کے بعد اور یورپ کے مسائل کے بعد, ایون اسپینش کانکویسٹ کے بعد یہودیوں کو پناہ دینے کا موقع آیا تو وہ مسلمان تھے جو فلسطین میں انہیں پناہ دے رہے. تو مسلمانوں اور یہودیوں کا کانفلکٹ نہیں ہے. اگر آپ آج بھی دیکھیے تو فلسطین کے قضیے میں جو آپ کو سب سے آگے لوگ نظر آتے ہیں ان میں بڑے پرومیننٹ لوگ یہودی بھی ہیں. تو مسلمانوں کا مسئلہ صہیونیوں کے ساتھ ہے جو ایک ریسسٹ آئیڈیالوجی ہے, ایک سپریمیسسٹ آئیڈیالوجی ہے جو کہتا ہے کہ جی ہم ہیں اور ہمارے علاوہ کوئی نہیں ہے, جو کہ آپ کو قریب قریب داعش سے ملتی جلتی محسوس ہوتی ہے. تو وہاں پہ مسئلہ ہے, اور اس آئیڈیالوجی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک ایسی آئیڈیالوجی جو وائلنس پہ بلڈ کی گئی ہو, جس کی بنیاد ہی جو ہے وہ انتہا پسندی میں ہو, جس کی بنیاد اسی میں ہو کہ جی میں نے اگر قبضہ نہیں کیا تو کوئی اور قبضہ کر لے گا, اس لیے مجھے فلسطینیوں کو بے دخل کرنا ضروری ہے, چاہے ان کی عورتوں کی عصمت دری ہو, چاہے ان کے اوپر جیلوں میں مظالم ہو, چاہے ان کے بچوں کے اوپر اخچے اڑائے جائیں, وہ ان کے لیے جائز ہے کیونکہ وہ انہیں انسان ہی نہیں سمجھتے. ان کی کتاب کے مطابق ان کا جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ عمالق ہے, اور وہ عمالق کے لیے یہ کہتے ہیں, جو کہ آپ کو اسرائیلی وزیر اعظم کی اس غزہ کی جنگ میں بھی اس نے انووک کیا اس بات کو کہ ان کے بچوں کو, ان کی عورتوں کو, حتیٰ کہ ان کے گدھوں تک کو برباد کر دیا جائے. اور یہی جو انتہا پسندی کی جو روش ہے جس کی وجہ سے آپ کو مسائل نظر آتے ہیں. واپس آ جائیے آج کی دنیا میں, اسرائیل کا جو اب آپ پیچھے چلے جائیے کچھ چند سال پہلے ایبراہم اکارڈز میں آپ کو نظر آیا کہ مسلمانوں نے کس طریقے سے اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش کی تاکہ انہیں اقتصادی کوئی لالی پاپ مل سکے, وہ بھی نہیں ملا, اور ذلت بھی ہوئی مسلمان دنیا میں. اور آج اس کے تسلسل میں آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ 2 سال میں جب شیعہ اور سنی کسی طریقے سے مصالحت ہوئی, مسلمانوں کو یہ نظر آیا کہ بھائی ہم آپس میں لڑ رہے ہیں, ہمارا تو نشانہ کوئی اور ہونا چاہیے, اور چین نے مصالحت کرائی سعودی عرب اور ایران کے درمیان, تو اس کا آج آپ کو ایک براہ راست ثمر جو ہے مصر یمن میں نظر آتا ہے کہ سعودی عرب کو جب ایران سے فرصت ملی کہ بھائی یہ ایران ہی ہے جو آپ کے خلاف کر رہا ہے, نہیں یہ تو ایران نہیں ہے. آج متحدہ عرب امارات کی بیک ہوئی فورسز کے خلاف سعودی عرب نہ صرف بیان دے رہا ہے بلکہ الٹیمیٹم دے چکا ہے کہ جی یمن سے امارات فارغ ہو جائے. جو 2014 سے آپ کو یاد ہو کہ جب پاکستان کو بھی مجبور کیا جا رہا تھا اس جنگ کا حصہ لے, اور شکر ہے پاکستان نے اس وقت جو ہوش مندی کا ثبوت دیا اور اس جنگ میں حصہ نہیں لیا, کہ مسلمانوں میں موجود وہ کالی بھیڑیں جو صہیونیوں کے ہاتھوں استعمال ہوتی رہی ہیں, آج بھی جو ان کا منبع اور مرکز ہیں, ان کی وجہ سے جو مسلمانوں کے اتحاد کو اور مسلمانوں کو اقتصادی طور پہ جو نقصان پہنچ رہا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ اگر یورپ جو ہے وہ یورو بنا سکتا ہے, اگر GCC کے درمیان ویزا اگریمنٹ ہو سکتا ہے, اگر قذافی اس بات کی جو ہے وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ گولڈ بیسڈ ایک افریقن کرنسی ہو, اگر صدام جو ہے وہ آئل یورو میں ٹریڈ کرنے کی بات کرتا ہے, تو کیوں ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے؟ اور مسلمان دنیا کیوں نہیں اپنے پیروں پہ کھڑی ہوتی؟ اتنے وسائل کے باوجود, اتنے افرادی قوت کے باوجود, اتنے تیل کے ذخائر ہونے کے باوجود. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اندرونی خلفشار میں اس قدر مبتلا رکھا گیا ہے کہ آپ روٹی, کپڑے اور مکان کی دوڑ میں لگے رہیے, آپ کو یہ نہ نظر آئے کہ جو اقبال کہتا ہے کہ وہ آپ کو جو شاہی کا مقام تھا اسے تو آپ بھول گئے ہیں, اور اس مقام کو اگر آپ کو یاد رکھنا پڑا تو یہ خطرہ ہے کہ شاید وہ لہر پاکستان سے اٹھے, اس لیے پاکستان اور ترکی اگلا نشانہ ہے. یہ بڑی لمبی بات کی ہے, اور ذرا آپ نے یاد دلا دی پرانے ہمارے بزرگوں کی, ڈاکٹر اسرار کی بات کی کچھ یاد آتی ہے, کچھ اور حوالے مطلب مودودی صاحب کی باتوں کی یاد آتی ہے, اور جو دا فیکٹ کہ ہمارے ریاست کے کوریڈورز نے ان باتوں کو کان نہیں دھرا, اور شاید دھرا بھی تو اس طرح نہیں دھرا جس طرح حق ہے اس چیز کا.
اور آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو ایک پالیسی کنسسٹنسی ہے وہ ایک پرنسپل فیلئر سے آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو میٹافزیکلی گراؤنڈ نہیں کر پاتے کہ ہم کون ہیں، ہم کرنے کیا ہیں اس دنیا کے اندر، ہمارا مقصد کیا ہے. اور اب اکثر وسائل اور غربت اور کمزوری کا بہانہ بنایا جاتا ہے، جو کہ بالکل میرے خیال میں صراحتاً اب جھوٹ ثابت ہوتی جا رہی ہے. خاص طور پہ اگر آپ مئی کی جھڑپ کی بات کریں تو پاکستان کی ایئر ڈیفنس سپیریورٹی، افواج کی جو کیپیبلٹیز ہیں سائبر وارفیئر کی، وہ جب سامنے پھٹ کے آتی ہیں، یا سعودی عربیہ کا جب دل کرتا ہے کہ وہ آنکھ دکھائے تو وہ یو اے کو بھی بالکل ایک دن میں دمدما کے بھگا سکتا ہے یمن سے. اور اگر ترکیہ جب خواہش کرتا ہے، جب اردوغان صاحب اکانومسٹ ہیٹ اتارتے ہیں اور وہ وارئر ہیٹ پہن لیتے ہیں اپنی، تو وہ ایک دن کے اندر، چند دنوں کے اندر، وہ سریا کو بھی ایک پراکسی کے ذریعے بڑے آسانی سے، مطلب وہ ایک بڑی پلاننگ کے ساتھ اس کو ایئر سپورٹ دیتے ہوئے، اور روس کا جہاز بھی گرا سکتے ہیں اگر وہ چاہیں جب وقت آتا ہے. وہ امریکہ کو بھی آنکھیں دکھا سکتے ہیں جب وقت آتا ہے. تو بنیادی طور پہ وہ جو مسٹرسٹ ہے وہ اس چیز سے آ رہا ہے کہ جو ڈرائیونگ پاور کی ڈرائیونگ سیٹ کے اندر جو ہے وہ مورل ایکٹرز نہیں بیٹھے ہوئے ہمارے، اور ریسورسز اور وسائل کے باوجود، کیپیبلٹی کے باوجود جو ہے وہ 67 کا ہی ریپیٹ کا ایک خوف ہوتا ہے کہ یار کہیں وہ نہ ہو جائے ہمارے سے. پھر یہ انفرادی سطح پہ بھی بڑا خوف پھیل گیا ہمارے لیڈران کے اندر کہ اسیسینیشنز کا، چاہے وہ ضیاء صاحب کی ہو، چاہے شاہ فیصل کی ہو، چاہے غدافی کی ہو، چاہے صدام کی ہو. اور اب جو ایران کے اندر نیا تھریٹ بن کے آیا کہ بھئی ٹاپ لیڈرشپ کو، پوری کھیپ کو ہم اس موبائل کے ذریعے یا لیبنان میں پیجر کے ذریعے یا یہ جو بھی آئی سی ٹی ٹیکنالوجیز اویلیبل ہیں یا ہیومن انٹیلیجنس کے ذریعے ہم ان کو چھوٹے ڈرون فیکٹریز کے ذریعے، چھوٹے میزائلوں کے ذریعے پرسنلی اسیسنیٹ کر سکتے ہیں. تو ظاہری بات ہے جو وہن ہے اس کا مرضی یہی ہے کہ موت کا خوف، وہ خوف قضا، اور پھر وہ مینیفیسٹ کرتا ہے پالیسی میکنگ کے اندر. جو آج ہم بات کرتے ہیں ایران کی رجیم کے بارے میں، یہ تو ہماری ہم ٹھل پڑے، میں بھی ٹھل پڑا اور آپ بھی ٹھل پڑے، تو ایسے ٹھل بھی جانا چاہیے کبھی کبھی. لیکن جب آج کی اس میں بات کرتے ہیں، ایران میں جو سب سے بڑا خوف ہمیں نظر آتا ہے وہ ایئر سپورٹ کا ہے کہ اگر اسرائیل اور امریکہ عراق یا کسی گرد کے ایریا کے اڈے استعمال کر کے ایریل سپورٹ پرووائڈ کریں، جیسے ٹرمپ نے کہا تھا کہ لاکڈ اینڈ ریڈی ٹو گو، لاکڈ اینڈ لوڈڈ، تم پروٹیسٹرز کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. جبکہ امریکہ خود جو ہے وہ ہر لیول پہ پروٹیسٹرز کے ساتھ اس وقت آپ کو نظر آیا کیا کرتا ہوا، آئس ڈیٹینشن اور پتہ نہیں کیا کس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے انہوں نے. تو کرٹیکل میس اچیو ہو سکتا ہے آپ کو لگتا ہے ان پروٹیسٹ میں، حالانکہ ان کا اسکیل اور سائز وہ محاسا مینی والے پروٹیسٹ کا نہیں ہے، لیکن یہ وائلنٹ زیادہ ہیں. اس کے اندر تخریب کاری کا ایلیمنٹ، جیسے آپ نے مائک پومپیو کے سی آئی اے والے وہ لطیفے کا ذکر کیا، موساد والا کہ وہ انفلٹریٹرز کا، تو وہ تخریب کاری کا ایلیمنٹ کا کرٹیکل میس اچیو کر سکتا ہے کہ اسٹیٹ کہیں 150 بندوں کو خدا نخواستہ جو ہے وہ شکار بنائے کسی سپریشن کا، کوئی گولیاں فائر کر دے، کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے یا مینوفیکچر کر لی جائے ایسا واقعہ کہ اسرائیلی ایریل انٹرونشن ہو جائے اور پھر دوبارہ وہ ایک راؤنڈ 2 شروع ہو جائے. آپ نے ذکر کیا کہ اسرائیل کو مزہ چکھایا گیا تھا، تو کیا اسرائیل برداشت کر سکتا ہے ایسی چیز، ایسی انٹرونشن کہ وہ اپنے 5th کالمسٹ کو صرف نہ استعمال کرے بلکہ وہ خود ایریل سپورٹ کے ذریعے یہاں پہ داخل ہونے کی کوشش کرے یا امریکہ کو اس میں گھسیٹے؟ میرا خیال ہے جی الٹیریئر موٹیو تو یہی ہے کہ آپ کو ایران کو ایک ایسی جگہ لے کے جانا ہے جہاں پہ ایران کسی قسم کی تھریٹ نہ پوز کر سکے، اور اس کے لیے رجیم چینج بہت ضروری ہے. رجیم چینج از ناٹ اے کوسچن آف اف، اٹس اے کوسچن آف وین. یعنی اس وقت ایران جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ جی ایک براہ راست جھڑپ کی گئی، دیکھا گیا کہ جی ایران نے جو تل ابیب کو ہلا دیا، وہاں پہ اتنے میزائل گرائے گئے کہ وہاں پہ لوکلی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ بھائی یہ کیا کر رہے ہو، آپ کے پاس آئرن ڈوم بھی آپ کے پاس موجود ہے، ڈیوڈ سلنگ بھی آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر بھی ایرانی میزائل آ کے ہمارے بلڈنگز کو ہٹ کر رہے ہیں. پھر ایران اسرائیل اس بات پہ بھی ایکسپوز ہوا کہ جی وہ آپ جو حماس کو کہتے تھے کہ جی آبادی کے درمیان سے جو ہے وہ لوگوں پہ حملے کیے جاتے، تو اسرائیل کی جو ایئر ڈیفنسز رائٹ ان دا مڈل آف ٹیل ابیب موجود ہیں، ہاسپٹل کے نیچے ان کے جو ہے وہ فوجی اڈے موجود ہیں. تو اس کے لیے ایک بہت بڑی کاسٹ دینی پڑی اسرائیل کو براہ راست ملوث ہونے میں. اور میرا یہ خیال ہے کہ کیلکولیشن اس وقت یہ ہے کہ ایران کو بجائے اس کے کہ ایک بڑا وار کیا جائے، ایران کو 100 کچوکے لگائے جائے. rather than giving them آپ ایک بڑا ان کے ڈیکیپیٹیشن کریں، آپ انہیں چھوٹے بلیڈ کے ذریعے 100 جو ہے وہ کٹ لگا دیں، جس سے چھوٹے چھوٹے قطروں سے خون نکلتا رہے. اب اسٹیٹ کو آپ اگر پروونشل لیول پہ ملٹیپل پروونسز میں اس لیول پہ آ کے مجبور کر دیں گے، انیویٹبلی کیا ہوگا کہ جی اسٹیٹ اپنی رٹ برقرار رکھنے کے لیے کہیں نہ کہیں گولی چلائے گی.
اور وہ جب گولی چلے گی تو پھر اس کو مزید ہوا ملے گی, پھر مزید ہوا ملے گی تو مزید خانہ جنگی ہوگی, مزید خانہ جنگی ہوگی, حالات مزید خراب ہوں گے. آپ نے لبنان میں دیکھا کہ لوگوں نے جو ہے وہ پارلیمنٹ کا محاصرہ کر لیا اور اس کے بعد مولوٹوف کاکٹیلز پھینکے اور پولیٹیشینز کے لیے جان بچانا مشکل ہو گیا. جو شیعہ پولیٹیشین تھے وہ اپنی ملیشیا میں چلے گئے, جو عیسائی پولیٹیشینز تھے وہ اپنی ملیشیا میں چلے گئے, سنیوں نے ایک طرف پکڑا. تو شاید ایران کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ ایران کو ملیٹریلی دوبارہ اگر انگیج کیا گیا تو اس کا ایک کافی بڑا ایک اگر آپ کیلکولس دیکھیں نا تو اس میں ایک بہت بڑا کیلکولیشن یہ ہے کہ امریکہ بہت ساری جگہوں پہ ایکسپوز ہے. میں نے عراق میں امریکہ کا عین الاسد بیس دیکھا ہوا ہے, میں نے تاجی بیس دیکھا ہوا ہے جہاں سے بہت ساری فوجوں کا انخلا ہو چکا ہے, میں نے امریکہ کی بہت ساری وہ انسٹالیشنز دیکھی ہوئی ہیں جن کو ایران نے کئی دفعہ کوشش کی, چاہے وہ اربیل ہو چاہے وہ بغداد ہو. آپ نے دیکھا کہ ایران نے قطر میں ایک صرف دکھانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے, ہم جانتے ہیں, وہ والے میزائل بھیجے جو سارے گرا دیے گئے کیونکہ وہ قطر کو بھی ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے. تو امریکہ کی بہت ساری فوجیں بحرین میں بھی موجود ہیں, سعودی عرب میں بھی ان کا ایکسپوجر ہے, تو بہت ساری جگہوں پہ. اور اگر امریکہ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ جی آپ ایران کو چھیڑتے ہیں اور آپ ایران کو اس جگہ پہ لے جاتے ہیں کہ اس کی جو اس وقت برسر اقتدار قوتیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں کہ جی اب ہمارے پاس ڈو اور ڈائی ہے, یعنی اب میں دیوار سے اس طرح لگ گیا ہوں کہ جی اب اگر میں نے خودکش نہ کیا تو میں مر جاؤں گا, تو پھر ایران کا یہ سب سے بڑا نقصان امریکہ کا ہوگا. امریکہ میں کوئی بھی ایسی حکومت ہو جس کو 100-200 امریکی فوجیوں کے باڈی بیگز اگر اٹھانے پڑیں تو پولیٹیکلی وہ اس کا ویٹ نہیں برداشت کر سکتے. تو اس لیے ڈائریکٹ کانفرنٹیشن جو ہے نا وہ امریکہ کے پالیسی سرکلز میں ابھی بھی آپ کو نہیں نظر آتی, کیونکہ ایران کا انڈر گراؤنڈ انفراسٹرکچر جو ہے وہ ابھی بھی خاصی حد تک انٹیکٹ ہے. گزشتہ 30 سالوں میں ایران نے چاہے وہ اپنے رن ویز ہوں, میسائل لانچ سائٹس ہوں, چاہے وہ ڈیولپمنٹ ہو, پروڈکشن ہو, اس کو اتنا انڈر گراؤنڈ رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ایران کو یہ ایک ایج حاصل ہے کہ ہمارے پاس شاید نیوکلیئر فیسلٹی تو نہ ہو لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ ہم اتنے میزائل ماریں گے کہ آپ کی اتنی لاشیں گرا دیں گے کہ آپ کے لیے پولیٹیکل کاسٹ بہت بڑھ جائے گی. تو اس تک جانے کے لیے مجھے لگتا یہ ہے کہ شاید ڈائریکٹ ہٹ اسرائیل تو کر لے, امریکہ اس میں اس طرح انگیج نہ ہو. آپ کو ایرانی انٹیلیجنس شیئرنگ تو obviously ایک فنڈامنٹل کمپوننٹ ہے, وہ تو رہے گا. برطانوی جہاز جو ہیں وہ غزہ کے اوپر بھی اڑتے رہتے ہیں کانسٹنٹلی. جی بلکہ میرے پاس جو ہے میں آپ کو بتاؤں کتائب حزب اللہ نے جو یہ کتائب سید الشہداء نے مجھے ایک سیٹلائٹ میپ دکھایا جس میں انہوں نے کلر کوڈ کی ہوئی ہے عراقی ایئر سپیس کو ایرانی ملٹری سیٹلائٹ سے, کہ انہیں یہ پتا ہے کہ ملٹری پلین کس ملک کا کون سی جگہ سے اڑا اور کہاں گھوم کے واپس پہنچ گیا. تو کیپیبلٹی جو ہے وہ لڑائی کی موجود ہے. آج آپ اگر شام کی صورتحال دیکھیں, چلے میں آپ کو شام پہ لے کے آتا ہوں, شام کی صورتحال دیکھیے, حلب میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے. آج کی اطلاع یہ ہے کہ حلب میں ڈرونز کا استعمال کیا جا رہا ہے. ڈرونز وہ ہیں جو پہلے ایک ریکانیسنس چھوٹے ڈرونز تھے, اب وہ گرینیڈ ڈرونز ہیں, اور آج جو ہے لانگ فلائٹ والے ڈرونز جو کہ شمالی شام سے چل کے حلب تک آئے ہیں اور حلب کی سیکیورٹی فورسز پہ اثر انداز ہوئے ہیں. شامی جو یہ آج فورسز جو برسر اقتدار ہیں انہوں نے ان ڈرونز کو استعمال کیا تھا بشار الاسد کی فوج کے خلاف, ایرانی فورسز کے خلاف. تو اب جو ماڈرن وارفیئر ہے وہ بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے, اور آپ کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ کنٹین نہیں ہو سکتی. اگر آپ نے ایک یہ جنگ چھیڑ دی اور مشرق وسطیٰ میں امریکی یا یورپی نشانے فیئر گیم ہو گئے تو پھر آپ کو یہ پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا حملہ کہاں سے ہو رہا ہے, اس کو آپ کیسے کیلکولیٹ کریں گے. تو اس لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو بڑھنے نہ دیں. اسرائیلیوں کے اندر جیسے ایک آپ کو ویسے مطلب آلموسٹ سوئسائڈل ٹائپ وہ نہیں نظر آئی کہ یار ڈو اور ڈائی ہے ہمارا, کہ ہمارے پاس اتنا پولیٹیکل کیپٹل تھا مغربی کوریڈورز میں, نیتنیاہو کی آنکھوں میں وہ جیسے ایک موت سا وہ نظر آتی ہے کہ جو کچھ ہے ہمارے پاس, مطلب 6 وزٹ وائٹ ہاؤس کو ٹرمپ کو, مطلب اتنا مجبور کرنا کہ وہ جو پبلک میں یورپین اور امریکن ویسٹرن پبلک کے اندر انہوں نے اپنا بالکل اپنے آپ کا گراؤنڈ لوز کر دیا, جو 50-60 سال انہوں نے پروپیگنڈا بلڈ اپ کیا تھا وہ سارا دھڑام سے گرا ہے. تو وہ ایونچولی ایک نسل کے اندر پاور میں بھی ٹرانسلیٹ کرے گا, ووٹر بیس کے اندر آلریڈی کرنا شروع کر گیا. ایک ووٹنگ افیئر نیو یارک کے اندر اسرائیل کا مطلب پورا وہ معاملہ زوران کے الیکشن کے اندر, اور وہ ایک علامت کے طور پہ بھی سامنے آیا ہے کہ مطلب کچھ برابر کھیلنا پڑے گا. تھوڑی سی انہوں نے نرمی بھی برتی
تھوڑی اپنی لینگویج بھی تھوڑی سافٹ کی زائونزم اور یہودیوں کے معاملے کو لے کے, لیکن اپنے وہ جو پرنسپل موقف ہیں ان سے وہ پوری طرح ہٹے نہیں کہ نہیں ہاں یہ معاملہ خراب ہی ہے اور ہم خلاف ہی ہیں اسرائیل کی زائنسٹ رجیم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو ایک منٹ میں آپ کو سوال سے پہلے روکتا ہوں. بالکل یہاں پہ ایک نقطہ بہت اہم ہے. اسرائیل نے نہ صرف وہ مورل گراؤنڈ اور وہ ایک فیک جو اس نے پروپیگنڈا سے اپنی امیج بنایا ہوا تھا وہ لوز کیا ہے, بلکہ اسرائیل نے جو اپنے آپ کو ایک ناقابل تسخیر فوجی طاقت بنایا ہوا تھا اس کو بھی لوز کیا ہے. اگر آپ دیکھیے تو 7 اکتوبر کا سب سے بڑا نقصان اسرائیل کو یہ ہوا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی ہر قوت موجود تھی, آپ کے پاس ہر طاقت موجود تھی, آپ نے فینس بنا لیا, اس میں گراؤنڈ سینسرز موجود تھے, سیٹلائٹ امیجز موجود تھے, آٹومیٹک پاورڈ رائفلز موجود تھی, اور 3 گھنٹے تک وہ 1200-1300 لوگوں نے آپ کی فوج کو انگیج رکھا اور ایسی مار پلائی کہ آپ جو ہے وہ یاد رکھیں. اچھا اب اس میں بہت ساری کنسپیریسی تھیوریز ہیں کہ جی انہوں نے آتھورائز کیا, الاؤ کیا, کرنے دیا کہ اس کے بعد پھر وہ غزہ کو ختم کریں گے, جو بھی تھا, لیکن اسرائیل کی وہ طاقت ختم ہو گئی, اسرائیل کی وہ حیثیت ختم ہو گئی ایز اے ملٹری. اس کے بعد آ جائیے ایران کا دور, اس میں ان کو دوبارہ اتنی مار پڑی کہ جی ان ساری سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجیز کے باوجود وہ دھڑ دھڑ میزائل آپ کو ہٹ بھی کر رہے ہیں, آپ کے لوگ بھی مر رہے ہیں, آپ کی بلڈنگز میں بھی جو ہے وہ میزائل گر رہے ہیں. تو اس لیے اسرائیل جو اپنے آپ کو امیج بنا چکا تھا, آج وہ اسرائیل کا امیج ملیٹریلی, سوشلی, مورلی وہ لوز کر گیا ہے. اور اس بات کا فائدہ اچھا اب میں آپ کو ایک اور چھوٹی سی بات بتا دوں, چلو آپ کے سوال سے پہلے آپ کو میں نے منقطع کر دیا آپ کے سوال کی تھاٹ. میری تھوڑے دن پہلے ایک ملاقات ہوئی اسرائیلی ایکیڈیمک سے, ہم یورپ میں ایک جگہ پہ ہم اکٹھے تھے ایک کانفرنس میں, تو انہوں نے مجھے ایک بات یہ بڑی بتائی کہ جی آپ کو جو میڈیا رپورٹنگ میں نظر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ اسرائیلی شدید خوف زدہ ہیں موت سے. اسرائیلی جو ہے وہ اپنے آپ کو سوسائڈر نہیں بنا سکتے, وہ دنیا پہ حکومت ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کی کاسٹ موت نہیں. اچھا اس کا ایک براہ راست اثر اسرائیل کے اندر یہ ہوا ہے کہ اسرائیل میں سینٹر یا لیفٹ یعنی بائیں بازو کے یا سینٹرل جو لوگ تھے انہوں نے اسرائیل سے اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں تو چھوڑ دیا ہے. اس میں انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ جی یہ آپ نہ سمجھیں کہ اسرائیل کی آبادی کم ہو گئی ہے. اس وقت امریکہ اور یورپ میں دائیں بازو کے جتنے ایکسٹریمسٹ اسرائیلی ہیں, جتنے ایکسٹریمسٹ صہیونی ہیں, انہیں نظر آ رہا ہے کہ جی وہ ملحمہ کی طرف جا رہے ہیں, وہ اپنی فائنل بیٹل کی طرف جا رہے ہیں, اس لیے انہوں نے رخ کیا اسرائیل کے. اسرائیل کی آبادی بڑھ گئی ہے, اسرائیل میں گن کرائم بہت تیزی سے بڑھ گیا ہے, اسرائیل میں اسرائیلیوں کے ہاتھوں اسرائیلیوں کا مرنا, ریپ ہونا, لڑائیاں ہونا بہت تیزی سے کامن ہو گیا ہے. گزشتہ 2 سالوں میں یہ دائیں بازو کی انتہا پسندوں کی وجہ سے ہتھیار بے پناہ لوگوں کو دے دیے گئے ہیں, تو اس وجہ سے وہ گن وائلنس بہت بڑھ گیا جو آپ کو باہر نظر نہیں آتا. تو اسرائیل اندرونی طور پر, بیرونی طور پر اس جگہ پہ ہے جو شاید آج سے 70 سال پہلے نہیں تھا. اس لیے آپ کو جو یہ شدت نظر آتی ہے نا, اس شدت کی وجہ یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کو خودکش کرنا چاہتا ہے, اسرائیل کو یہ نظر آ رہا ہے کہ دس از دا میٹر آف سروائیول فار دا اسٹیٹ آف اسرائیل. میں نے ان صاحب سے یہ سوال کیا کہ جی یہ بتائیے کہ اسرائیل میں ڈے آفٹر کیا ہے, کہ جی 20 لاکھ 22 لاکھ آدمی تھے غزہ میں, چلیں لیٹس سے کہ آپ نے 10 لاکھ قتل کر دیے, 5 لاکھ کو آپ نے باہر بھیج دیا, 5 لاکھ کو آپ نے چھوٹے چھوٹے کانسنٹریشن کیمپس میں رکھ دیا, تو پھر اسرائیل کل کیا کرے گا؟ تو اس نے مجھے یہ کہا, اس اسرائیلی نے مجھے یہ کہا کہ جی دیکھیے کل کو اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے تو اسرائیل کی اسٹیٹ کو ایگزسٹ کرنے کے لیے اسے ایک اور جنگ کی ضرورت ہے. وہ اگر یہ ختم ہوتی ہے تو لبنان شروع ہوگا, لبنان ختم ہوتا ہے تو شام شروع ہوگا, شام ختم ہوتا ہے تو ترکی شروع ہوگا, ترکی ختم ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے سعودی عرب شروع ہو جائے. یعنی اسرائیل کا جنگی جنون جو ہے اس کی لمٹ کوئی نہیں ہے, کیونکہ ان کا جو بنیادی ٹینٹ آف سوسائٹی ہے وہ وائلنس ہے, اور وہ اگر آپ ان سے نکال دیں گے وہ آپس میں ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیں گے. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ جتنے بھی اسرائیلی یا یہودی ایکسپرٹس جن سے میں ملا ہوں یا بات کی ہے کسی کانفرنس میں یا آن لائن ان سے پروگرام کیا ہے ماہرین و تاریخ کے, تو وہ تو کہتے ہیں کہ اب اسرائیل از کرسڈ کہ وہ ایک کانسٹنٹ اسٹیٹ آف وار کے اندر ہو حتیٰ کہ وہ ختم ہو جائے. لیکن اس ختم ہونے کے پروسیس کو 5 سال بھی لگ سکتے ہیں, 25 سال بھی لگ سکتے ہیں, یا پوری 1 صدی لگ سکتی دوبارہ. یعنی یہ بھی بات مطلب واضح ہو جائے کہ اگر ان کو خدا نخواستہ غزہ کے اندر اور ویسٹ بینک کے اندر کامیابی ملتی ہے, جو کہ نظر لگتا ہے کہ فی الحال تو کامیابی ہی ان کو مل رہی ہے, وہ ناکامیوں کے باوجود جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہیں وہ ناکامیاں ناٹ وتھ اسٹینڈنگ بٹ مٹیریل سینس میں وہ گراؤنڈ بھی گین کر رہے ہیں. اس کے بعد ان کا لیبنان میں انگیج ہو جانا,
ان کے لیے اور پھر سبسیکوینٹلی سو آن اینڈ سو فورتھ جو آپ نے پورا ڈومینو افیکٹ بتایا، اس کے لیے ایک فنڈامنٹل جو گاڑی کا پہیہ ہے وہ امریکہ بادشاہ خود ہے، امریکہ بہادر خود ہے. ان کی انفلٹریشن انٹو امریکن سوسائٹی پالیٹکس، وہ لگتا ہے کہ اس کا زور اثر کم ہونا شروع ہوا ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے ڈیسپریشن دکھائی ہے. یہ پورا ایپسٹین والا ساگا، منی لانڈرنگ، ہیومن ٹریفکنگ، کون کون کمپرومائزڈ ہے، سیکشول ٹیپس وغیرہ وغیرہ، یہ ڈیسپریشن کے اپنے ہی نیٹ ورکس کو اس طرح سے ایکسپوز کرنا، ان کے اوپر پرچار کرنا، میڈیا کے اندر لے کے آنا، پھر ایک وہ جو سیکرٹ بیٹلز لڑی جاتی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز اور ان محکموں کے درمیان، وہ بھی ذرا پھٹ کے کبھی ٹکر کارلسن کی شکل میں نظر آتی ہے، جو CIA کے ایک دھڑے کا جیسے چیئر لیڈر ہے اور دوسری طرف سے ایک اور وہ ایک بندہ کھڑا کر دیتے ہیں. پھر جس طرح سے امریکہ کی سرزمین کے اوپر اسیسینیشنز ہو رہی ہیں پولیٹیکل نیچر کی، کہ وہ چارلی کر کے ایک بہت بڑا دھڑا لے کے آتا ہے جو بیس کانسٹیٹیوئنسی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی، امریکہ فرسٹ تحریک جو ہے، اس کا وہ سرغنہ جو ہے وہ قتل کر دیا جاتا ہے. تو یہ مطلب کوئی ہلکی چیزیں نہیں ہیں ان کی تاریخ کے لیے بھی، مطلب حالانکہ ان کی تاریخ بھی بہت وائلنٹ ہے اور اس کے اندر بہت سے ایسے انٹریگ اور ایسے بہت سے پولیٹیکل کنسپریسیز ہیں، اسرائیل ہو یا امریکہ، لیکن اس طرح سے اتنا گلوبل سٹیج پہ ان کا ہونا، اتنی ریپڈ سکسیشن میں ہونا، تو ان کے ہاں فنیٹکس کا تو تصور یہ ہے کہ یہ وہ آرمگیڈن ہماری تو سر پہ آ گئی. وہ تھامس تھیرم جس کو کہتے ہیں اینتھروپولوجی میں کہ وہ حقیقتیں جو انسان مینیفیسٹ کرتا ہے وہ اپنی مینیفیسٹیشن میں پھر ریئل ہو جاتی ہیں. ناٹ ٹو سے کہ ایک واقعی میں قیامت آ جائے گی، بٹ وہ ایک بہت بڑی عالمی جنگ تو برپا کر دیں گے ایک مذہبی ذیل کی خاطر، پولیٹیکل ڈیسپریشن کی خاطر. تو آپ نے اس طرح اشارہ کیا کہ یار یہ ساری جماعتیں جو اکٹھی ہوئی ہیں، جو آپریشنل کیپبلٹی رکھتی ہیں، وہ رات کو جا کے سو تو نہیں جائیں گی کہ چلو ایران ختم ہو گیا تو ہم جو ہیں اب ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کر دیں، یا ہم کوئی مطلب فرٹیلائزر کی فیکٹری لگا لیں، یا ہم کوئی فندوق ہوٹل وغیرہ کھول لیں، کوئی مطلب کوئی وشورمے کی دکانیں لگا لیں. وہ لڑائی جانتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں، ان کا کاروبار لڑائی ہے، اور وہ پولیٹیکل اینٹیٹیز ہیں جو پریکٹیکلی رن کرتے ہیں ان محلوں کو، ان علاقوں کو، ان شہروں کو، ان ملکوں کو. تو اس سب کو جانتے ہوئے اسرائیل کی جو معاشرت ہے جو ڈکے کر رہی ہے اندر سے، وہ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے کہ وہ ادھر بھی لڑائی کر لیں ادھر بھی لڑائی کر لیں؟ کیونکہ اب تو لڑائی وہ یہ نہیں ہے کہ 6 ڈے وار ہوئی تو مصر تھک گیا تو انہوں نے معافی مانگ لی ریاست میں. اب تو آپ لوگوں سے لڑ رہے ہیں، محلے محلے میں لڑ رہے ہیں، آپ اے سیمیٹریکل لڑائیاں لڑ رہے ہیں. انہوں نے 1 مہینے میں 1 حملہ کرنا ہے، آپ نے 32 دن آپ نے پھر وہ پٹرولنگ کرنی ہے، بلینز آف ڈالر خرچ کرنے ہیں اکوپمنٹ پہ، پٹرول پہ، ڈیزل پہ، ٹینکوں کی مرمت پہ. انہوں نے ایک سنائپر فائر کرنا ہے، ایک ہنٹر کلر ٹیم آتی ہے 2 بندوں کی، ایک کے پاس راکٹ ہوتا ہے، ایک کے پاس سنائپر ہوتی ہے، ایک کے پاس دستی بم ہوتے ہیں، وہ ایک ٹینک یا ایک پلٹن میں 4 سپاہی مار کے چلے جاتے ہیں. یہ اس اے سیمیٹریکل وارفیئر کو سمجھتے ہوئے یہ کیسے اچیو کرنا ہے؟ مجھے وہ ہوتا ہے کہ یہ کیسے زندہ رہنا چاہتے ہیں، یعنی یہ کیسی زندگی ہے ان کی، اس میں کوئی خوشحالی نہیں ہے، کوئی نارمل سی نہیں ہے. یہ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جیسے لیبنان، مطلب ٹھیک ہے وہ ان گروپ فائٹنگ کرواتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چھاونیاں بن جائیں، یہ دروزیوں کی چھاونی ہے، یہ علویوں کی چھاونی ہے، پورا مڈل ایسٹ جو ہے وہ چھاونیوں میں تبدیل ہو جائے، ملک نہ رہیں. لیکن یہ وہ چھاونیاں بھی تو خطرناک ہی ہوتی ہیں، وہ بھی تو مطلب کوئی ان کے مطلب ان میں تو کافی مسائل کیپیبل چھاونیاں بھی چھوٹی چھوٹی سی. تو اس میں کیا ان کی واٹ از دا تھنکنگ دیٹ از گوئنگ آن اسرائیلی معاشرت کے اندر یا پاور کوریڈورز کے اندر؟ بہت خوبصورت سوال کیا آپ نے. دیکھیے ان کا سروائیول جو ہے وہ آپ کی جو چاروں طرف ریاستیں ہیں ان کی ناکامی میں. ایران کا خاتمہ کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ ایران ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہے جی ہمارے پاس راکٹ کیپیبلٹی موجود ہے، ہم آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور عملی طور پہ دکھا چکے ہیں کہ ہم آپ کو ہٹ کر سکتے ہیں. ڈرون کے ذریعے جو ہے وہ ان کے پورٹس کی جو ہے وہ ویڈیو جو ہے وہ جاری کر دیتی ہے حزب اللہ کہ جی یہ آپ کا پورٹ ہے، ہمارا ڈرون 1 گھنٹے تک گھومتا رہا، یہ ہے اس کی ٹوٹل صورتحال. تو سروائیول کیسے ہے؟ سروائیول ایسے ہے کہ شیعوں کو سنیوں سے لڑایا جائے، دروز کو کرد سے لڑایا جائے، کرد کو علوی سے لڑایا جائے، علوی کو عیسائی سے لڑایا جائے، عیسائی کو مسلمان سے لڑایا جائے. اور آج آپ کو اس کی مینیفیسٹیشن شام میں نظر آ رہی ہے. بڑے مزے کی چیز ہے، میں قنیطرہ میں تھا جہاں پہ اسرائیلیوں نے، ہم جب کام کر رہے تھے تو اسرائیلیوں نے اپنے ٹینک بھی ہمارے طرف موڑ دیے کہ شاید ہم ڈر کے بھاگ جائیں، لیکن ہم نے جو ہے وہ جی بالکل ہم نے اپنا کام پورا کیا، اس کے بعد ہم نکلے. اور بلکہ ہمارے دوستوں نے جب وہ ہماری ٹیم کے ایک ممبر نے کہا کہ بھائی یہ تو بھاگنا جانا چاہیے تھا ہمیں، یہ کیا آپ موت ایک موت معجل ہوتی ہے ایک موجل ہوتی ہے، تو آپ معجل موت کی طرف کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو میں نے انہیں یہی کہا کہ جی دیکھیے موت تو اللہ میاں نے لکھی ہوئی ہے اور وہ آنی ہے، برحق ہے. تو جس وقت آنی ہے تو بائسیکل سے بھی آئے گی اور ٹینک سے بھی آئے گی. تو جو کام کرنے نکلے پورا کرتے ہیں. اور ہم آج آپ کے سامنے موجود ہیں کہ اللہ میاں نے وقت نہیں لکھا تھا تو آپ سے بات کر رہے ہیں.
تو جب میں وہاں پہ موجود تھا تو میری ایک صاحب سے بات ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اب جیسے شام کا یہ علاقہ ہے تو اسرائیلی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں, گولان کی پہاڑیوں سے آگے بڑھ کے کوئی 30-35 کلومیٹر اور جگہ انہوں نے لے لی ہے, روزانہ ان کا پیٹرول آتا ہے, لوگ اٹھا کے لے جاتے ہیں, گرفتاریاں کر رہے ہیں, اور یہ اگر انہوں نے جو ہے وہ اپنا پریزنس یہاں پہ لیا, فوجیں لے آئے, تو انہوں نے کہنے لگے جی دیکھیں ایک بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے, اور بار بار میں آپ کو تاریخ کی طرف لے جاتا ہوں. کہنے لگے جی دیکھیے یہ جو شام سے فلسطین کا تعلق تھا وہ گولان کے تھرو ہی تھا. اس وقت شامی صدر جو ہے وہ گولانی ہی ہے, وہ گولان سے آیا ہوا ہے, اس کے خاندان کو ڈسپلیس کیا گیا تھا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہے کہ غزہ میں اگر 2 سال تک ایسی مار پڑی ہے کہ اب بھی وہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں جی راکٹ فائر کا خطرہ ہے اور حماس کا خطرہ ہے, تو یہ تو وہ جگہ ہے جو کھلی ہوئی ہے. آپ نے اگر ایک ناسور خون ایسا کھول دیا اس پورے خطے میں کہ جی وہاں پہ ایک فیئر گیم بن جائے کہ جی آؤ اور اسرائیلی مارو, تو آپ کے خیال میں آپ شیعہ اور سنی علیحدہ رہیں گے وہاں پہ؟ آپ کے خیال میں دروز اور کرد جو ہے وہ علیحدہ رہیں گے وہاں پہ؟ یعنی آپ وہ یہ سمجھیں کہ وہ جو تمام عصبیت ایک طرف, کہ ایک وہ کرد بادشاہ تھا جس کو آپ صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں, وہ آ کے عربوں کے تھرو ہوتا ہوا اس نے فلسطین کو آزاد کرایا, تو آپ کے خیال میں وہ پیچھے رہیں گے؟ تو اس لیے اسرائیل کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انہیں براہ راست اپنے فوجیوں کو انوالو کر کے جنگ نہیں کرنی. جنگ کرنی ہے تو وہ یہ کرانی ہے کہ بھائی آپ دروز ہیں, آپ کو نظر آیا کہ جی پچھلے 60 سال میں پہلی دفعہ یہ ہے کہ آپ اپنی ریاست بنا سکتے ہیں, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں, لڑیے ان سے, یہ تو دہشت گرد ہیں, یہ تو سنی دہشت گرد ہیں. آپ شیعہ ہیں تو آپ علوی ہیں, ہم آپ کو ایک اسپیڈ بوٹ بیچتے ہیں اور کچھ پیسے بھیجیں, $50 فیکس بھیجیں گے, آپ لڑیے ان سے شام کے ساحلی علاقوں میں. آپ کرد ہیں تو ہماری فوجیں امریکہ کی صورت میں آپ کے ساتھ موجود ہیں, آپ لڑیے اور آپ اپنی ریاست بنائیے. آپ کو تو ہمیشہ سے خواہش ہے, آپ کے ساتھ تو تاریخ میں جو ہے وہ یہ ناانصافی رہی ہے کہ آپ اپنی ریاست نہیں بنا پائے, آپ نے عراق میں بھی نہیں بنا پائے, یہ آپ کے پاس گولڈن چانس ہے, بنائیے. تو اس لیے آپ کو وہ اندرونی خلفشار کے وہ چاہے ساری چیزیں نظر آتی ہیں, چاہے آپ ایران میں دیکھیے, پاکستان میں دیکھیے. سر بلوچستان سٹڈیز میموری کا اب بلوچستان آپ جو ہے سٹڈیز وہ بلوچستان کی طرف اگر آئیے اور آپ پھر اب اس کو اس تناظر میں دیکھیے جو آپ کو یمن میں نظر آیا ہے, سعودی اور امارات کے بارے میں, تو اگر آپ اس تناظر میں اپنے بلوچستان کو دیکھیں تو آپ کو بہت سر امارات کا جو کردار ہے جس کے اوپر ہمیشہ پردہ ڈالا گیا پاکستان کی ریاست کی جانب سے, میڈیا لینڈسکیپ کی جانب سے, اکیڈیمیا کی جانب سے, اس کا کالے کرتوت کوئی نئے نہیں ہے, نمبر 1. نمبر 2, کراچی میں اور بلوچستان میں اس کا جو ایک کلیدی کردار رہا ہے, چاہے وہ افغانستان اور ہماری کراس بارڈر ٹیررزم میں کردار رہا ہو, اس پہ ہمیشہ پردہ ڈالا جاتا ہے اور اس کی بات کبھی نہیں کی جاتی. وہ آج شاید سعودی عربیہ کے عمل سے مجبور کیا جا رہا ہے ہمیں, کیونکہ شاید ہماری اکیڈیمیا, ہمارے بڑے افسران, ہمارے سارے جو طاقت کے قریب جو پروانے گھومتے ہیں وہ سارے دبئی میں یا ابو ظبی میں سیر منانے جاتے ہیں. آپ دبئی نہیں جانا چاہتے یعنی مستقبل میں؟ میں نہیں جانا چاہتا. میں نے یہ ابھی کرنی ہے کہ میں اب تقریباً آئی وڈ سے 2 سال سے جب سے غزہ میں یہ شروع ہوئی ہے, میں نے ہمارا جو پروگرام ہے 1000 سنتے ہوں گے, 5000 سنتے ہوں گے لوگ, اس میں میں تو پوری کوشش کرتا ہوں. حج میں نے کر لیا ویسے, اور جس طرح ہنستے کھیلتے اللہ آپ کے کام اللہ کرواتا ہے, اللہ آپ کے وہ کہ آپ ٹینک کے سامنے سے بھی گزر جاتے ہیں, ہم دعا کرتے ہیں کہ آپ کے آئندہ بھی ایسے کام کرواتا رہے اور ہمارے بھی کرواتا رہے. حج میں نے کر لیا ہوا سر, تو اس کے بعد اور 1-2 دفعہ دیکھ لیا ہوا دبئی. گرمی وہاں بھی ہے, گرمی یہاں بھی ہے, اے سی وہاں چلا لو تو اچھا لگتا ہے, اے سی یہاں چلا لو تو اچھا لگتا ہے. تو باقی اگر ویسے دبئی کی یاد آ جائے تو اس طرح کی اسٹرائل انوائرمنٹ دیکھنی ہو تو اچھے پرائیویٹ اسپتال میں چلے جائیں, جہاں پہ الکوہول وائپس ہر چیز جو ہے نا وہ مطلب وائپ ڈاؤن ہو, ہلکی سی فرنائل کی ایک اسمیل ہو. اس میں کیا ہے سر, وہ مصنوعی سا شہر ہے, بس گزرنے کا, اس سے گزرنے کا سختی اس کی جو ہے وہ گزرنے کی ہے. کٹا کھول دیتا ہوں. یہ گزشتہ 20 سالوں میں جو آپ کو نظر آتا ہے متحدہ عرب امارات کا کردار, وہ ان تمام انتہا پسند تنظیموں سے ہے جو ریاستوں کو کمزور کرتی. صرف انتہا پسند نہیں, جو علیحدگی انتہا پسندیدگی کے ساتھ ساتھ علیحدگی پسند ہوں. افغانستان میں ایک ایمبیسڈر کو صوفے میں بم رکھ کے اڑایا گیا تھا آج سے چند سال پہلے. صرف ایک ملک ہے جس کے ایمبیسڈر کو اڑایا گیا تھا, باقی تو بہت سارے مسلمان ممالک موجود ہیں. آج اردن نے ایک سٹیٹمنٹ شائع کی ہے سومالی لینڈ کے بارے میں, بہت سارے مسلمان ممالک کا ذکر ہے, ایک مسلمان ملک اس میں شامل نہیں ہے. چاہے وہ صومالیہ ہو, چاہے وہ سوڈان ہو, چاہے وہ یمن ہو, چاہے وہ پاکستان ہو, چاہے وہ فلسطین ہو. یعنی آپ یہ سوچئے کہ فلسطین میں حماس کا لیڈر آ کے یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے لیے متحدہ عرب امارات نے ایک اسپتال بھیجا, اس اسپتال میں
نرسوں کی آڑ میں لوگ بھیجے گئے تھے جو ہمارے میزائل سائٹس کو ڈھونڈ رہے تھے. ٹھیک ہے, یہ آن ریکارڈ چیزیں ہیں. یہ میں آپ سے کھانے کے سامان کے اندر بھی, ادویات اور کھانے کے سامان کے اندر بھی وہ سننے اور وہ ریکارڈ کرنے کی چیزیں, انہونی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں, آپ کو وہ تمام باتیں بتا رہا ہوں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں. اس لیے پاکستان کو, جو آپ نے ذکر کیا نا کہ جی پاکستان اپنے آپ کو اس خطے میں ایک ذیلی ریاست کے طور پہ رکھے ہوئے ہے. پاکستان نے کبھی اپنی فورن پالیسی کو امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی, اس حد تک کہ آج تک آپ سائیڈ لائنز پہ ملاقات تو کر سکتے ہو احمد الشرع سے, لیکن نہ آپ وہاں گئے نہ وہ وہاں ہے. بلکہ ہمارے ایک دوست جو ہے وہ ان سے سوال بھی یہ ہوا تھا کہ یہ بتائیے کہ نہ آپ المیہ سے ڈرتے ہیں, نہ آپ امریکہ سے ڈرتے ہیں, نہ اور سعودی عرب سے جو ڈر ہے آپ کا, تو ان سب نے جو ہے وہ المیہ نے انہیں کامیابی دے دی, امریکہ نے ملاقات کر لی اور سینکشن ہٹا لیے, سعودی عرب نے انہیں بھائی بنا لیا. آپ کیوں نہیں ملتے ہیں آخر ان سے؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا ہم یو اے ای سے ڈرتے ہیں. اب دیکھیں سر, دیکھیں منی لانڈرنگ جہاں سے کرنی ہے, جہاں اپنے مجرموں کو پناہ دلوانی ہے, ٹھیک ہے نا, اپنے بھاگے بھگوڑے سیاستدانوں کو رکھنا ہے, وہاں پہ جرنیلوں کو رکھنا ہے, افسروں کو رکھنا ہے, جہاں پہ کھربوں روپے کی پراپرٹیاں بنانی ہیں, جہاں سے منی کی موومنٹس کروانی ہے. اب بی سی سی آئی تو بند ہو گیا, ٹھیک ہے, اس کے بدلے میں یو بی ایل مل گیا, تو اب یو بی ایل کی وہ پہنچ شاید نہیں ہے. وہ سر یہ جیسے کہ ریاست کے لیول پہ غیر سنجیدہ ایٹیٹیوڈ نظر آتا ہے. دا سیریسنس, اگر وہ ایگزسٹینشیل بیٹل مان رہے ہیں کروڑوں کی تعداد میں لوگ اس دنیا میں, مغربی دنیا میں, تو وہ مجنون نہیں ہو سکتے سارے سر, وہ سارے قطعی طور پہ نہیں ہو سکتے. آپ یہ چھوڑ دیجئے جو کہ مشرف صاحب نے کہتے تھے کہ جی سارے جہاں کا درد میرے جگر میں ہے, اور کیوں جو سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ لگانا چاہیے, تو میں واپس لاتا ہوں آج اس نعرے پہ. ان کے جگر کا درد ڈسکو, سبحان اللہ. سب سے پہلے پاکستان کے نعرے پہ ہی واپس آ جائیے, تو پاکستان کی جو بقا ہے وہ ان معاملات کو حل کرنے میں ہے. اگر آپ اس وقت تک انتظار کریں گے کہ یہ شعلے ہماری سرحد تک پہنچ جائیں تو شاید بہت دیر ہو چکی ہوگی. آج اگر ایران کے لیے آپ کو کچھ نہ کرنا پڑا اور آپ نے کوئی ساتھ نہ دیا, تو پھر اگلے آنے والے 10 لاکھ ایرانیوں کے لیے تیار ہو جائیے. اور نہ صرف وہ آپ کی معیشت پہ بوجھ ہوں گے, بلکہ وہ آپ کی معاشرتی جو پوری ڈوریاں چل رہی ہیں وہ ان پر بھی اثر انداز ہوں گے. سر جس طریقے سے ہم نے افغان ریفیوجیز کو نکالا ہے جس ڈیسپریشن کے اندر سے, مطلب وہ نہیں آپ سے برداشت ہو رہے جو 2-3 نسلوں سے یہاں پہ رہ رہے ہیں. حالانکہ میرے خیال میں انتہائی وہ ایک بھونڈے طریقے سے انہوں نے کیا, اور وہ پالیسی بڑی شارٹ سائٹڈ تھی, لیکن اس کے باوجود ٹو بی فیئر آپ کو افغان حکومت کا جو اس وقت برسر اقتدار ہے بالکل ایٹیٹیوڈ, جی بالکل ایسا نہیں ہے کہ جی صرف ایک سائڈ ون سائڈڈ زیادتی تھی. زیادتی دونوں طرف سے کی گئی, اور اس میں جو ہے وہ جب جو بہت سارے وعدے کیے گئے تھے, میں قطر میں بہت ساری ایسی باتوں سے براہ راست ملوث تھا, دیکھتا رہا, لوگوں کی باتیں سنتا رہا, چائے پیتا رہا, جو پاکستان کے بارے میں اور پاکستان ان کے بارے میں توقعات رکھتا تھا, اور وہ جب 2-3-4 سال میں پوری نہیں ہوتی تو پھر اس کے بعد ان توقعات کا بھرم جو ہے وہ 10 لاکھ مہاجرین کی بے دخلی میں نظر آتا ہے. جی بالکل. پاکستانیوں کو چاہے وہ پالیسی لیول پہ ہوں, چاہے وہ سوشل لیول پہ ہوں, سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ پاکستان کے تناظر میں دنیا کو دیکھنا پڑے گا. ہمیں پاکستان میں بیٹھ رہتے ہوئے یہ بڑا لگتا ہے کہ جی شاید پاکستان کے گرد دنیا گھومتی ہے اور پاکستان ہی ہے جو ساری دنیا کا مرکز ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی خام خیالی کو اصل مان لیں اور سچ مان لیں, تو آج بھی پاکستان کی بقا کے لیے آپ کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو بتائیے کہ یہ جو شیعہ سنی اختلافات ہیں یہ ان کی کوئی جڑ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے عمان کی ایک مسجد میں نماز پڑھی, جماعت کے فوراً بعد سارے لوگ پیچھے ہٹ گئے, 4-6 صفحے پیچھے آ گئے. تھوڑی دیر میں ایک اقامت اور ہی, ایک اور جماعت ہوئی. میں سمجھا کہ وہی ہے. تو جیسے مسجدوں میں ہوتا ہے عام طور پہ ایک جماعت ہوتی ہے, دوسری جماعت ہوتی ہے. جب میں نے غور کیا تو دوسری جو جماعت تھی ان میں سب لوگوں نے ہاتھ چھوڑے ہوئے تھے. تو وہ ایک مسجد ہے یہاں پہ سنی بھی نماز پڑھتے ہیں, شیعہ بھی نماز پڑھتے ہیں, گلے بھی ملتے ہیں, کاروبار بھی کرتے ہیں, جیسا کہ پاکستان میں ہے, جیسا کہ عراق میں ہوتا تھا. ہمارے دوست اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم سوشی ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ابا سنی اور اماں شیعہ تھیں, تو اس لیے ہم سوشی پیدا ہوئے. ٹھیک ہے, تو اس لیے ان چیزوں کو جب تک آپ
برملا اظہار نہیں کریں گے کہ آپ کے ان اختلافات کا جو آپ میں آج دوبارہ پیدا کیے جا رہے ہیں کہ جی پٹھان کو سندھی سے لڑا دو, سندھی کو پنجابی سے لڑا دو, پنجابی کو بلوچی سے لڑا دو اور بلوچستان کا استحصال کرتے رہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ کو اس پہ سنجیدگی سے دیکھنا پڑے گا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی 40 لاکھ لوگ ہیں, ہم تو جو ہے وہ کل ان پہ چاہا تو ہم ان پہ قبضہ کر لیں گے, ختم کر دیں گے. ایسا نہیں ہو سکتا. آپ کو اپنے لوگوں کو بنیادی حقوق برابری کے بنیاد پہ دینے پڑیں گے, اور اس کے لیے آپ کو کوئی بہت بڑا سولوشن نہیں چاہیے. آپ کی وہ جو آپ کی ایک دستاویز موجود ہے, آپ کی جو آپ کی آئین موجود ہے, اس میں ان تمام چیزوں کا ذکر موجود ہے. اور آج اگر پاکستان کے لوگ, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کا برسر اقتدار طبقہ اس بات پہ راضی نہ ہوا کہ ہمیں لوگوں کو پاکستان کی فیڈریشن کے اندر اکٹھا کرنا ہے, لوگوں کو اس بات کا احساس دلانا ہے کہ جی پاکستان ہے تو ان کی انفرادی دکانیں چل رہی ہیں, اگر پاکستان ہے تو پاکستان سے ہی فوج ہے اس کی, پاکستان ہے تو پاکستان سے ہی اس کا سیاستدان ہے, اسی سے اس کا وغیرہ ہے, اور اسی سے اس کا مولوی بھی ہے. اور اگر آپ کو یہ اپنی 1.5 اینٹ کی مساجد رکھنی ہے اور یہ دھندے چلتے رکھنے ہیں, تو اس کے لیے بہت بنیادی اکائی یہ ہے کہ آپ کے پاکستانیوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا. اور پاکستانیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اکٹھا ہونے کے لیے ان کو انصاف دیا جائے, اور ان کو وہ اپرچونٹیز جو ہیں وہ دی جائیں جو کہ ایک حصے کے پاکستانیوں کے پاس موجود ہے, دوسرے حصے کے پاکستانیوں کے پاس موجود نہیں ہے. آج میں اگر آپ شام کا حال دیکھیں نا, تو میں آپ کو لاہور میں سوچئے کہ انارکلی اور ریلوے کالونی جو ہے وہ کردوں کے انڈر ہے, اور وہاں سے راکٹ, میزائل اور ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں باقی لاہور پہ. ٹھیک ہے, کراچی میں آ کر موجود ہیں تو گلستان جوہر اور گلشن اقبال ان کے انڈر ہیں, اور باقی حصوں سے مقابلہ ہو رہا ہے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوگا اگر پشاور, لاہور, کراچی اور بلوچستان میں, کوئٹہ میں یہ ہونا شروع ہو جائے. تو اس سے بچنے کے لیے آپ کو ان چیزوں کو باہر سمجھنا ہوگا, اپنے لوگوں کو سمجھانا ہوگا, اور اس کا سدباب آج کرنا ہوگا. میرے پاس سولوشن نہیں ہے, میں آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی یہ گولڈن کی ہے, یا آپ ٹرن کریں گے تو سب اچھا ہو جائے گا. اس کے لیے سنجیدگی سے معاشرے کے برسر اقتدار طبقوں کو, سنجیدہ طبقوں کو, شاعروں کو, ادیبوں کو, استادوں کو, اور فوجیوں کو, اور بیوروکریٹس کو, اور ججز کو مل کے بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ پاکستان کی بقا کس میں ہے, پاکستان کا انحصار کن چیزوں پہ ہے, اور پاکستان کے لوگوں کے لیے پاکستانیت صرف اس وقت برقرار رہ سکتی ہے جب آپ سب کے پیٹ میں روٹی ہو. آپ نے سن لیا, سام جاوید صاحب نے فرما دیا, حل پاکستان کا صرف جماعت اسلامی ہے. اور لا حول ولا قوت الا باللہ. جی جی بالکل, میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا. سوری, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بازیاب کیا جائے جلد, عمران خان کو جلد بازیاب کیا جائے. 70 سال میں نظر آ چکا ہوتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جلد عمران خان کو بازیاب کیا جائے, امت کے طور پہ, امت کے سپہ سالار کے طور پہ ان کو سامنے. آپ ہنسنے ہیں, دیکھیں. اچھا, آپ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے آپ پہ دبئی پہ پابندی لگی ہے, میری پاکستان پہ پابندی لگی. نہیں, میں صرف آپ کو چھیڑ رہا ہوں. محبت میں جو دیکھنے والے ہمارے ساتھی ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں, جو دیکھتے ہیں ہر پروگرام اور اسیس کرتے ہیں کہ کون محب ہے اور کون غدار وطن ہے, وہ بھی سمجھ دیں گے ہم ہنسی مزاح میں یہ بات کر رہے ہیں. لیکن نہیں, آپ کی بات درست ہے کہ ویکیوم میں ایران کے اندر یہ ایکسپلوٹیشن نہیں کی جا سکتی تھی. بلوچستان میں ویکیوم ہے, ویکیوم نہیں ہے, وہاں پہ ایک باقاعدہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے BLA اور یہ سارے معاملات چلتے ہیں. ان کا ایڈریسل بہت ضروری ہے, بیکاز ایران کا سبق وائل ایک بارڈر اور فارن پالیسی سبق بھی ہے, ایک ڈومیسٹک پالیسی سبق بھی ہے. اور اگلے 48-72 گھنٹے میں ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ ایران کے لوگوں کے لیے یہ ایک مطلب معاملہ جو ہے خیر کا معاملہ ہو. اور جو آپ نے باتیں بتائی ہیں وہ بہت مطلب وہ کیلکولس ہے, بڑا کیئرفل کیلکولس ہے جو اسرائیل کھیل رہا ہے اس وقت, کہ کس حد تک ایران کو پش کرنا, کہ بھائی وہ ٹو کیپ دا پاٹ بوائلنگ, بٹ ایسے نہیں کہ وہ بوائل اوور کر جائے. وہ بوائل اوور کرے گا تو یہ ایک لمبی شاید زیادہ گیم ہے جس کو وہ کھیلنا چاہ رہا ہے, کہ وہ گرے بھی تو بڑا وجہ سے ایک دیمک جو کھا جاتا ہے اندر سے درخت کو, کہ بھی تنا ہی رہ جائے جیسے, ورنہ کیونکہ اگر دھڑام سے گرے گا تو اس کا رخ اسرائیل کی طرف بھی ہو سکتا ہے یا امریکی اڈوں کی طرف بھی ہو سکتا ہے. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں وہ سکت ہے پولیٹیکل کہ وہ 200-400 لاشیں اٹھا سکے؟ کیا اسرائیلیوں کے اندر وہ سکت باقی ہے کہ وہ ایک بڑی مسل سیلوو یا بڑی ڈرون سیلوو کو برداشت کر سکیں؟ اور ایران کی رجیم پہ سوال ہے کہ کیا وہ ایک اور بلو سسٹین کر سکتے ہیں ٹاپ لیڈرشپ کو, اور
پوری عالمی لیول پہ مسلمانوں میں سوال ہے، اور خاص طور پہ اہل تشیعوں کے لیے کہ جو ولایت الفقیہ کا تصور ہے اس کے ریپریکشنز، اس کے ٹوٹنے کے خدا نخواستہ اس کے کیا ریپریکشنز ہوں گے ڈومیسٹکلی مسلمان ممالک کے اندر، خاص طور پہ شیعہ کمیونٹی کے لیے. اور اتحاد کا پیغام ہے. تنقید جو ہوتی ہے یہ ساری پالیسیز وغیرہ پہ کی جاتی ہے، یہ ریاستوں پہ کی جا رہی ہے. شیعہ ہوں سنی ہوں جیسے بھی مسلمان اقوام ہیں، ایتھنک گروپس ہیں، ہم سب بھائی ہیں. تو یہی پیغام تھا اسامہ بن جاوید صاحب کا. سر تھینک یو سو مچ اپنے وقت کے لیے، بہت شکریہ. پروگرام میں آئے، اور آئندہ بھی بلائیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ، اور میرے خیال میں جلد ہی بلائیں گے کیونکہ جو اگلے 72-73 گھنٹے ہیں وہ بڑے ضروری ہیں، خاص طور پہ ایران کے معاملے کو لے کے. تو آپ ذرا وقت وہ فری رکھیے گا کیونکہ کافی سوالوں کی فہرست آ جائے گی کامنٹس میں، ان کے جواب بھی پھر اگلے پروگرام میں آپ ہی کو دینے ہوں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو سر. السلام علیکم.